الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأشرف النبيين وعترته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. محسنان اسلام کے سلسلے میں علماء عالم کے حالات پر گفتگو ہو رہی تھی، اور جیسا کہ ہر سال اس سلسلے میں باقاعدگی سے شرکت کرنے والے مومنین جانتے ہیں کہ تقریباً ماہ رجب میں یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس اعتبار سے آج کی اس گفتگو کے بعد شاید 3 تقاریر اس سلسلے میں اور ہوں گی، اور 11ویں صدی ہجری تک کے علماء کے حالات پر اس سال گفتگو کرنے کا ارادہ ہے. جس دور کے علماء کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں تو ان میں سے وہ علماء کے جن کے تفصیلی حالات کتابوں میں مل جاتے ہیں، ان کے حالات پر تو بہت طولانی گفتگو ہو چکی ہے، لیکن اب ان علماء کرام کے حالات آتے ہیں کہ جن کے بارے میں زیادہ تفصیلات کتابوں میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی ہستی اور ان کے اپنے دور میں ان کی خدمات اتنی اہم ہیں کہ کم سے کم ان کا نام اور مختصر کا تعارف ہر صاحب ایمان کے ذہن میں ہونا چاہیے. تو اب آئندہ جو 2-3 تقاریر ہوں گی وہ اسی قسم کے موضوعات پر ہوں گی، اس لیے یہ بہت ممکن ہے کہ شاید اب تقاریر کا وقت بھی کم ہو کر 7 منٹ رہ جائے. فقط اس اعتبار سے اس تفصیلی حالات کے بغیر گفتگو کو بلا وجہ طول دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور ان علماء کا مختصر سا ذکر نہ کر دینا اس سے بڑی احسان فراموشی اور کیا ہو سکتی. بہرحال ہماری گفتگو ہو رہی تھی خاندان طاؤس کے علماء پر، اور اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ خاندان طاؤس آل محمد کے امام زادوں کی نسل میں ایک بہت اہم خاندان ہے. اس سلسلے میں یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ خاندان سادات حسنی میں سے ہے، یعنی امام حسن علیہ السلام کی نسل سے اس خاندان کا تعلق ہے، اور یہ خاندان مشہور ہے جناب طاؤس کے نام سے. جناب طاؤس کا نام غالباً گزشتہ درس میں غلط بیان ہو گیا تھا. ان کا اصل نام ابو عبداللہ محمد ہے، اور غالباً غلطی سے ان کا نام حسین دے دیا گیا تھا. جناب طاؤس امام حسن کے فرزند حسن مثنیٰ کے پوتے، سلیمان کے پوتے، حسن کے پوتے ہیں. ان کا اصل نام ابو عبداللہ محمد ہے اور لقب طاؤس ہے. اس لقب کی وجہ بیان کی جا چکی ہے. ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ سادات کرام کی جو ایک مخصوص سنت اور ان کا طریقہ تھا کہ وہ عبادات میں کبھی بھی اپنے آباء و اجداد کو فراموش نہیں کرتے تھے، اور کم سے کم اپنے والدین کا یہ حق سمجھتے تھے کہ خدا کی عبادت کے وقت ان کو ضرور یاد کیا جائے. چنانچہ ابو عبداللہ محمد طاؤس کے بارے میں بھی یہ کہ یہ دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، جن میں سے 500 رکعت اپنے لیے ہوتی تھی اور 500 رکعت اپنے والدین کے لیے ہوا کرتی تھی. اس لیے کہ خاندان اہل بیت کی یہ خصوصیت ہے کہ جتنے امام زادے ہیں، جتنے بھی سادات کرام ہیں، وہ دن و رات کا ایک بڑا حصہ اپنے والدین کے اس حق کو ادا کرنے میں گزارتے ہیں کہ اگر ہم کچھ اور ان کی خدمت نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے عبادت کا تحفہ ہی پیش کر دیا جائے. اور ضمناً یہ بات آ گئی ہے، اس لیے میں یہاں پہ بتا دوں، اگرچہ اس سے پہلے کی مجالس میں بھی کسی مقام پر یہ بات آ چکی ہے، لیکن پھر اس مقام پر میں اس بات کو دوہرا دوں کہ ایک بڑی غلطی جو ہو جاتی ہے والدین کے حق کو سمجھنے میں، وہ یہ ہے کہ عام طور پر جب کبھی حقوق والدین کی گفتگو ہوتی ہے، والدین کے حق کی بات ہوتی تو عام خیال یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد باپ اور ماں ہیں، جبکہ شرعاً ایسا نہیں، بلکہ شرعاً حقوق والدین سے مراد ہے
باپ ماں دادا دادی نانا نانی پردادا پردادی پرنانا پرنانی آباء و اجداد کا جتنا سلسلہ ہے، بلکہ یہاں تک فقہ کا مسئلہ ہے جو آپ کے علم میں ہوگا کہ بعض حالتوں میں باپ سے زیادہ اہمیت دادا کو حاصل ہے اور بعض صورتوں میں ماں سے زیادہ حق نانی کا ہے۔ چنانچہ یہ تو مشہور فقہی مسئلہ ہے کہ اگر باپ بیٹی کی شادی ایک مقام پر کرنا چاہے اور دادا دوسرے مقام پر، تو باپ کو کوئی حق نہیں ہے اس مقام پر کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرے، بلکہ دادا کی بات مانی جائے۔ تو یہ جو مسئلہ آتا ہے کہ حقوق والدین کا خیال رکھا جائے، والدین کو تکلیف پہنچانا حرام، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کے اندر فقط باپ اور ماں نہیں، بلکہ جتنا یہ سلسلہ ہے سب کا سب اس میں شامل ہے۔ اسی طرح جب یہ کہا جاتا ہے کہ والدین کا حق ادا کرو، ان کے لیے مثلاً کوئی نیکی کا کام کرو، کوئی نماز پڑھاؤ، لوگ مجلس کرواتے ہیں، تو اس سے مراد فقط باپ اور ماں نہیں، یعنی جس نے باپ اور ماں کے حق کو ادا کیا اور گھر میں بیٹھ گیا تو وہ ان لوگوں کی صفوں میں شامل ہے کہ جس نے حقوق والدین کو مکمل ادا نہیں کیا۔ جیسے اگر اپنے والدین میں سے کوئی فقط ماں کا خیال رکھے باپ کو بھول جائے، باپ کو یاد رکھے ماں کو بھول جائے، تو جتنا گناہ گار وہ ہوگا اتنا ہی گناہ گار وہ ہے جو باپ اور ماں کا حق ادا کر رہا ہے، لیکن دادا اور دادی اور نانا اور نانی کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے۔ کیونکہ ہمارے فقہ کے اعتبار سے جب کبھی لفظ والدین آتا ہے اس مسئلے میں کہ حقوق والدین ادا کرو، والدین کو اذیت پہنچانا حرام، تو اس میں ہمیشہ مراد باپ اور ماں کے علاوہ ان کے باپ اور ماں اور ان کے باپ و ماں بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ خاندان طاؤس کے جو جد امجد امام حسن کے فرزند حسن مثنیٰ کے پوتے سلیمان کے پوتے حسن کے پوتے ابو عبداللہ محمد طاؤس، ان کی سیرت و سنت کتابوں میں لکھی کہ وہ دن اور رات کو جب 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے تو اس میں سے 500 رکعت اپنے لیے ہوتی تھی اور 500 رکعت اپنے پورے سلسلے میں اسلاف کے سلسلے میں جتنے بھی ان کے والدین گزرے ہیں، جتنے بھی ان کے آباء و اجداد گزرے ہیں، 500 رکعت نماز ان کے لیے ہوا کرتی تھی۔ اور انہی جناب طاؤس کی نسل میں ان کے فرزند جعفر تھے، جعفر کے بیٹے موسیٰ تھے، اور موسیٰ کے گھر میں قدرت نے 3 ایسے فرزند ان کو عطا کیے جو سب کے سب علمی اعتبار سے مختلف علوم کے اندر اپنے زمانے کے ماہر ترین اور ممتاز ترین افراد تھے۔ ان میں سے سید رضی الدین علی ابن موسیٰ ابن طاؤس کا ذکر گزشتہ درس میں کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ در حقیقت یہ 3 بھائی ہیں، سید رضی الدین علی، جمال الدین احمد اور اس کے ساتھ تیسرے غیاث الدین محمد۔ یہ 3 بھائی ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں اور تینوں اپنے اپنے مقام پر علم و فضل کا ایک پیکر اور مجسمہ۔ ان میں سے سید رضی الدین ابن طاؤس تقوی، احتیاط اور پرہیزگاری میں دونوں بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ مشہور ہے، اور ان کی شدت احتیاط کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگرچہ ہر اعتبار سے فتویٰ دینے کے اہل تھے، لیکن تمام زندگی سوائے نماز کے ایک مختصر سے کتاب دیکھی اور کسی قسم کی کوئی کتاب فقہ میں نہیں لکھی۔ چنانچہ فقہ میں زیادہ تر کام ان کے دوسرے بھائی جمال الدین احمد ابن موسیٰ ابن جعفر ابن طاؤس نے کیا، لیکن ہمارے یہاں دعاؤں کی کتابوں میں، اعمال کی کتابوں میں اور فقہ سے ہٹ کر جو حدیث کی کتابیں ان میں زیادہ تر ہمیں ارشادات اور اعمال انہی رضی الدین ابن طاؤس کے ملتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب اقبال تو مفاتیح الجناح کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور، کیونکہ صاحب مفاتیح الجناح نے ان کی اس کتاب اقبال سے اکثر اعمال کو نقل کیا۔ تو یہ خاندان طاؤس کے یہ علماء جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ اپنے زمانے میں ایک ہی وقت میں زندگی گزارتے ہیں اور اپنے زمانے کے ممتاز ترین عالم علماء دین تھے۔ ان کا تعلق ایک جانب اگر جناب طاؤس کے ذریعے سے معصوم سے تھا تو ان کی ننھیال یا ان کی ماں کی طرف سے جو ان کا سلسلہ تھا وہ بھی شیخ طوسی کے خاندان سے جا کے ملتا تھا۔ ان کے نانا شیخ طوسی اور شیخ طوسی ان کی نانی کے والد اور خود ان کے نانا شیخ ورام ابی فراز، جن کا تفصیلی تذکرہ میں نے اس سے پہلے کر دیا۔ میں فقط اس لیے کہ کچھ جو نئے حضرات آئے ہیں ان کے لیے میری بات کو سمجھنا آسان رہے کہ ان کی نانی کے یعنی ان کی ماں کے نانا شیخ طوسی اور ان کی ماں کے والد شیخ ورام ابی فراز جیسی عظیم ہستی جو مالک اشتر کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ ان کا ننیال اور ددیال دونوں اعتبار سے انتہائی ممتاز خاندان ہے، اور شیخ ورام ابی فراز وہ ممتاز عالم دین کہ جن کے عمل کو حجت سمجھا گیا اور ان کے ایک عمل کو
منہ میں عقیق رکھنے کے عمل کو آج تک علماء کرام درست سمجھ کر اسی کے مطابق فتویٰ دیتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ان کی نسل سے یہ 3 بھائی ہیں، جن میں سے بڑے بھائی کا ذکر ہو رہا ہے سید رضی الدین علی ابن طاؤس۔ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ ان کی عظمت کا اندازہ اس لیے بات سے ہو جاتا کہ امام زمانہ انہیں اپنا فرزند اور اپنا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور وہ مشہور واقعہ اسماعیل ارقلی کا کہ جس میں ان سے امام یہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے رضی الدین ابن طاؤس کے پاس چلے جانا۔ یہ خود ایک انتہائی نمایاں ثبوت ہے ان کی جلالت کا، ان کے مقام کا، ان کے تقوی کا، اور امام کی نگاہ میں ان کی عزت کا، کہ امام انہیں ابنی میرا بیٹا کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں۔ سید رضی الدین ابن طاؤس کے تقوی کا، احتیاط کا اور دنیا سے کنارہ کشی کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان کے زمانے میں جو عباسی خلیفہ تھا، جب اس نے ان کے تقوی کی اور پرہیزگاری کی تعریف سنی اور واقعا اس کا امتحان بھی کیا ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا، تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں انہیں چیف جسٹس یعنی قاضی القضات بنا دوں، جو اس زمانے کا ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا، اور خلیفہ وقت کے بعد اس سے بڑا عہدہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ عباسی خلیفہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ میں کسی طریقے سے انہیں قاضی القضات بنا دوں، یعنی اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت عباسی سلطنت تھی، پوری دنیا میں اس کے مقابلے کی کوئی سلطنت نہیں تھی، اور اس کا چیف جسٹس بننا، اس کے تمام قضاوت کے محکموں کو اپنے ہاتھ میں لینا، یعنی حتیٰ یہ کہ خلیفہ وقت کے خلاف بھی یہ مقدمہ سن سکتے ہیں اور اسے معزول کر سکتے ہیں، ظاہری اعتبار سے یہ اختیار ہوتا، چنانچہ اس نے چاہا کہ میں انہیں یہ عہدہ دوں۔ اتنے محتاج بزرگ کے جو مسائل فقہ میں فتویٰ دینے پر تیار نہیں، اتنی بڑی ذمہ داری کو کیسے قبول کرتے، کیسے برداشت کرتے؟ لیکن خلیفہ وقت نے انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ سنا اور سننے کے بعد صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس عہدے کو قبول کروں۔ یہ بڑا اہم مقام ہوتا ہے کسی بھی شخص کے لیے، ایک جانب عزت، شہرت، دولت، اختیار سب کچھ، اور دوسری جانب اتنی بڑی ذمہ داری کہ اگر آدمی صحیح معنوں میں غور کرے تو ممکن نہیں کہ کبھی اس عہدے پر فائز ہو جائے۔ انکار کر دیا۔ خلیفہ نے سوال کیا کہ کیا سبب ہے آپ کے انکار کا؟ اتنا بڑا عہدہ ہم دے رہے ہیں، آپ اسے کیوں قبول نہیں کرتے؟ کہا کہ ہے حاکم وقت، یہ عہدہ مجھے اس لیے دیا جا رہا ہے کہ میں مختلف انسانوں کے درمیان فیصلے کروں، ان کے جھگڑوں کو آپس میں طے کراؤں، لیکن میری حالت یہ ہے کہ آج 50 سال کا عرصہ ہو گیا ہے مجھے بالغ ہوئے، اور اس 50 سال کے عرصے میں ایک مقدمہ میرے سامنے روزانہ آتا، اور 50 سال ہو گئے میں اس ایک مقدمے کا فیصلہ طے نہیں کر پا رہا ہوں، اس ایک مقدمے کو طے نہیں کر پا رہا ہوں، اس میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں، میں بھلا دوسرے انسانوں کے فیصلے کیسے کروں گا؟ عباسی خلیفہ حیران ہو کر کہتا کہ آپ کے پاس کون سا مقدمہ آتا ہے؟ 50 سال سے آپ کون سا مقدمہ لڑ رہے ہیں؟ تاکہ 50 سال گزر گئے اس حالت میں کہ روزانہ جب میری آنکھ کھلتی تو میری عقل میں اور میری خواہش نفسانی میں جھگڑا ہوتا ہے۔ عقل مجھ سے کہتی ہے خدا کی اطاعت کرو، احکامات شریعت کو حاصل کرو، دنیا کو چھوڑو، آخرت کی فکر کرو، جو کچھ ہے وہیں پر ہے۔ میری خواہشات نفسانی، میری ہوائیں نفس، وہ ایک مرتبہ مجھ سے یہ کہتی کہ چھوڑو آخرت کو، سنی سنائی باتیں، ادھار کا سودا ہے، پتہ نہیں وہاں کچھ ہو یا نہ ہو، یہاں جو کچھ مل رہا کہ عیش، یہ آرام، یہ لذت، ان تمام چیزوں کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ آگے ہاتھ بڑھاؤ اور ان تمام کی تمام نعمتوں کو استعمال کرو۔ 50 سال ہو گئے اس بات کو، عقل مجھ سے کہتی ہے کہ آخرت کا خیال کرو، میری نفسانی خواہش مجھ سے کہتی ہے کہ دنیا کا خیال کرو، اور میں ان میں فیصلہ نہیں کر پاتا ہوں۔ ایک دن عقل کی بات مان لیتا ہوں، اگلے دن خواہشات نفسانی کی بات مان لیتا ہوں۔ تو جو آدمی 50 سال سے ایک معمولی سے مقدمے کا فیصلہ نہ کر پائے، بھلا وہ دوسرے انسانوں کے درمیان بیٹھ کر ان کے آپس کے جھگڑے کیسے طے کرائے گا، ان کے آپس کے اختلافات کو کیسے دور کرے گا؟ اس لیے اس عہدے پر کسی ایسے کو طے کرو، کسی ایسے کو مقرر کرو جس میں یہ صلاحیت ہو۔ میں جب اپنے مقدمے کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں تو غیروں کے مقدمے کا فیصلہ کیسے کروں گا؟ اور یہ کہہ کے صاف انکار کر کے واپس آ گئے۔ تو یہ ان کا تقویٰ اور تقدس تھا، ورنہ ہاتھ آئے ہوئے عہدے کو، اور اس زمانے میں اتنے بڑے عہدے کو کون چھوڑتا؟ لیکن فقط اس لیے کہ اس کی ذمہ داری کو جانتے تھے اس کو ترک کر دیا۔ لیکن ہاں، ایک زمانہ آیا کہ جب اس سے ملتا جلتا ایک عہدہ ان کو قبول کرنا پڑا، اور وہ یہ کہ تمام سادات کرام کا ان کو سردار بنایا جا رہا۔ اس وقت انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ہلاکو خان کا زمانہ تھا، اور ہلاکو خان ایک ایک کر کے تمام شہروں کو فتح کرتا چلا آ رہا تھا، یہاں تک کہ
حلہ کے قریب پہنچا. میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا تعلق شہر حلہ سے تھا جو عراق کا ایک بہت ہی اہم شہر تھا ایک زمانے میں. ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا، بغداد سے قبضہ کیا، مگر حلہ کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ میں نے اس کی وجہ خواجہ نصیر الدین طوسی والی تقریر میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دی. اس کے بعد ہر شہر کے اندر وہ اپنی جانب سے مختلف حاکم مقرر کر رہا تھا. حلہ کا حاکم سید رضی الدین ابن طاؤس کو اس نے بنانا چاہا. سید رضی الدین ابن طاؤس صاف انکار کر دیتے ہیں. ہلاکو خان کا جبر، اس کا ظلم، اس کی طاقت، اس کا غصہ سب کچھ معلوم، لیکن اتنا اہم عہدہ ہے صاف انکار کر دیتے ہیں کہ یہ ذمہ داری مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. لیکن بعد میں ان کے استاد محترم خواجہ نصیر الدین طوسی، وہ ان کے استاد بھی ہیں جن کے حالات اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ بجبر ان کے اوپر اس عہدے کو ڈالا اور کہا اس وقت دین کی اور یہاں والوں کی مصلحت اسی میں ہے کہ اس عہدے کو آپ قبول کر دیں. چنانچہ مجبوراً کچھ عرصے کے لیے انہیں یہ عہدہ قبول کرنا پڑا، اور اس تمام عرصے میں حلہ کے خصوصیت حلہ کے اور ویسے تمام عراق کے صاحبان ایمان کی جان کو ان لٹیروں اور ڈاکوؤں سے انہوں نے بڑی حفاظت کے ساتھ بچایا. اور اس کے بعد ان کے کردار کا ایسا اثر ہوا ہلاکو خان کے اوپر کہ یہ تاریخوں میں لکھا کہ ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد ہلاکو خان ایک مرتبہ دوبارہ اس علاقے پہ حملہ کرتا، ان کا انتقال ہو چکا، ان کے بیٹے ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا ان کی زندگی میں. چنانچہ ان کے دو یتیم پوتے تھے 4 اور 5 سال کی عمر کے. ہلاکو خان نے جب دوبارہ حملہ کیا اور پتہ چلا کہ حلہ میں یہ انتقال کر چکے ہیں، تو ایک مرتبہ اس نے ان پوتوں کو جن کی عمر 5-6 سال کی تھی انہیں حاکم بنا دیا. تو جس کا زیادہ ایسا ہو یقیناً پوتے بھی ایسے ہوں گے، ان کے علاوہ اس عہدے کے لیے اور کوئی مناسب نہیں ہے. تو اندازہ کریں ہلاکو خان جیسا ظالم، اس جیسا سنگل جس کی حالت یہ ہے، یہ ایک مرتبہ اس سے پوچھا گیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا کبھی تمہارے دل میں کبھی رحم بھی آیا، کبھی تمہیں کسی پر رحم بھی آیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں، ایک مرتبہ میرے دل میں بھی رحم پیدا ہوا. میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑی کے اوپر ایک عورت کھڑی، وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کے جا رہی کہ ایک مرتبہ اس کی گود سے بچہ گرا اور پہاڑی سے لڑک کے نیچے آنے لگا. ماں کی آنکھوں کے سامنے بچہ موت کے منہ میں جا رہا، رونے لگی، پیٹنے لگی، ماتم کرنے لگی، شور مچانے لگی، فریاد کرنے لگی. ہلاکو خان کہتا کہ ماں کی یہ کیفیت دیکھ کے میرا دل بھی بے چین ہو گیا، اور میرا دل یہ چاہا کہ میں اس بچے کو دوبارہ اس کی ماں تک پہنچا دوں. چنانچہ میں نے اس بچے کو ماں تک پہنچانے کا انتظام کیا. رحم آ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں آگے بڑھا، وہ بچہ پہاڑی پر سے نیچے گر رہا تھا. میں نے اپنے نیزے کو آگے بڑھا دیا تاکہ وہ بچہ آ کر اس پر ٹک جائے. اور جب بچہ قریب آیا تو میں نے نیزے کی نوک اس کے جسم میں چبو دی، داخل کر دی، اور اس کے بعد نوک کے نیزہ پر بچے کو اٹھا کے ماں کے پاس پہنچا دیا کہ تمہیں اپنے بچے کی بڑی فکر تھی، جو میں نے تمہارا بچہ تمہیں واپس کر دیا. تو اب اندازہ کریں جس کے رحم کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس انداز سے رحم کیا جاتا ہے کہ بچے کے جسم میں نوک نیزہ چبو کر اسے دبا کر کے ماں کو واپس کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑی نیکی کا کام انجام دیا. اس کے دل پہ اگر کوئی آدمی اپنے تقدس و احتیاط و تقوی کا قصہ بٹھا لے تو وہ کتنی عظیم ہستی ہوگی. یہ سید رضی الدین ابن طاؤس کا کمال تھا کہ ہلاکو خان ان کے پوتوں کو جن کی عمریں ابھی وہ بالغ کے نہیں ہوئے تھے، اس عمر میں ان کے دادا کی جگہ پر اس عہدے پر فائز کرتا ہے، یہ کہہ کر کہ جب ان کے دادا ایسے تھے تو یقیناً پوتے بھی ایسے ہوں گے. اور اعلان عام کر دیا کہ خبردار جس علاقے سے ان کا تعلق ہے، یہ ان کے انتقال کے بعد کی بات ہے، جس علاقے سے ابن طاؤس کا تعلق ہے اور جو ان کے خاندان کا آدمی ہے، نہ ان کے خاندان کے کسی آدمی کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ان کے علاقے کے کسی آدمی کو نقصان پہنچایا جائے. اصل فضل اور کمال وہی ہوتا ہے جس کی گواہی دشمن دیا کریں. ہلاکو خان کا ان سے اتنا متاثر ہونا خود یہ بتا رہا ہے کہ ان کی ہستی کتنی عظیم ہستی ہوگی. تو یہ ان علماء میں سے ایک ہیں کہ جن کے بارے میں ایک طرف یہ بھی لکھا گیا کہ ساری زندگی کوئی واجب ہو، کوئی حرام اور مکروہ کام نہیں کیا، اور دوسری جانب یہ بھی لکھا گیا کہ ان کا مسلسل رابطہ اور تعلق امام زمانہ سے تھا. امام ان کو اپنا فرزند بھی کہتے ہیں، اور یہ ان علماء میں سے ایک ہیں جنہوں نے امام زمانہ کی کئی دعائیں ہم تک پہنچائی ہیں جو امام نے اپنی امت کو بتائی تھی. امام کے مسلسل ان سے ملاقاتوں کے واقعات کتابوں میں ہیں، مگر ایک مرتبہ امام ان سے بھی ناراض ہوئے اس ترک اولا کی وجہ سے. لفظ ناراض تو صحیح نہیں ہے، لیکن ایک ان کا ایسا عمل تھا جس پر امام نے ان کو بھی تنقید کی. چنانچہ یہ خود اپنی ایک کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب میں حلہ سے نجف اشرف کی زیارت کو آیا تھا،
یہ حلہ میں رہتے تھے، نجف اشرف کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نجف اشرف کی زیارت کو آیا اور کافی عرصہ انہوں نے نجف اشرف میں گزارا تھا، اسی زمانے میں ان کے بھائی نے خواب میں یہ منظر دیکھا کہ جیسے امام زمانہ نے ان کے لیے کھانا بھجوایا اور انہوں نے اس کھانے کو کھایا اور ایک لقمہ اس میں سے امام نے حکم دیا کہ ان کے بھائی کو بھی کھلایا جائے۔ ایک لقمہ ان کے بھائی کو ملا اور باقی کھانا ان کو ملا۔ اب امام کا طعام ان کے حصے میں آیا، امام کی غذا ان کے حصے میں آئی۔ یہی سبب ہے کہ ہمیں یہ فضل و کمال ان کا نظر آتا۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ میں نجف میں تھا کہ ایک مرتبہ میں نے کچھ لوگوں سے سنا کہ کربلا کی جانب سے ایک شخص آئے ہیں شیخ عبد المحسن، اور یہ سنا گیا کہ ان کی ملاقات زمانے کے امام سے ہوئی اور زمانے کے امام نے آپ کے لیے کوئی پیغام ان کے ذریعے سے بھجوایا۔ ہاں، یہ روایت ایک ایسی روایت ہے کہ جس میں جو امام کا پیغام ہے وہ واضح نہیں ہو رہا، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ امام کی مراد کیا ہے، لیکن خیر جب یہ روایت آپ سنیں گے تو شاید سمجھنا، ایک بات کو سمجھانا آسان ہو جائے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جب میرے کان تک یہ خبریں پہنچی کہ کربلا معلیٰ سے ایک شخص آئے ہیں شیخ عبد المحسن اور ان کے پاس میرے لیے امام کا کوئی پیغام ہے، تو میں نے ان کی تلاش شروع کی کہ آخر یہ کون شخص۔ آخر ایک مرتبہ مجھے پتہ چل گیا کہ فلاں مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں شیخ عبد المحسن۔ میں نے آدمی کو بھیج کر انہیں بلوایا۔ اب یہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، اپنے زمانے کے تقریباً مرجع، لیکن مرجع اس لیے نہیں تھے کہ فتویٰ نہیں دیتے، سارا دنیا ایمان ان کا کلمہ پڑھتا ہے اور سب ان کے تخصص اور علم کا اعتراف کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ آنے والے شیخ عبد المحسن آئے، یہ بیٹھے ہوئے تھے، آئے، انہوں نے جس طریقے سے ایک عام آدمی کا استقبال کیا جاتا ہے اس کا استقبال کیا اور شیخ عبد المحسن کو اپنے قریب بٹھایا اور پوچھا کہ میں نے یہ خبر سنی ہے، کیا اس میں کوئی حقیقت؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں تو خود آپ کی تلاش میں تھا، مگر میرا اندازہ تھا کہ آپ حلہ میں ہوں گے، میں وہاں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں مل گئے، اس لیے کہ میرے پاس آپ کے نام ایک پیغام ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا پیغام ہے؟ کہا کہ اب کی شب جمعہ کو میں کربلا سے نجف کی جانب آ رہا تھا۔ یہ وہ شب جمعہ تھی جب خود سید رضی الدین ابن طاؤس نجف اشرف میں مصروف عبادت تھے۔ اس شب جمعہ وہ آنے والا شیخ عبد المحسن پیغامبر یہ کہتا کہ میں کربلا سے نجف کی جانب آ رہا تھا کہ ایک مرتبہ راستے میں میری ملاقات ہوئی ایک ایسے شخص ہے کہ جن کے چہرے کو دیکھتے ہی میرے دل پر ہیبت اور روب طاری ہو گیا۔ ایک بہت تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے، لیکن میں اس کی تفصیل میں جانا اس وقت ضروری نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ فرماتے ہیں کہ راستے میں ملاقات ہوئی اور خیر یہ کہ پورے واقعے کے آخر میں کہ پھر ان کو پتا چلا کہ وہ میرے زمانے کے امام ہیں۔ میں آگے بڑھا، ہاتھوں کو بوسہ دیا، قدموں پہ گر پڑا۔ انہوں نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا کہ اے شیخ عبد المحسن، میرا ایک پیغام ہے جو میرے بیٹے ابن طاؤس تک پہنچا دینا، اور وہ یہ کہ وقت قریب آ گیا ہے، وقت قریب آ گیا ہے، وقت قریب آ گیا۔ 3 مرتبہ یہ ارشاد امام کی زبان سے صادر ہوا اور اس کے بعد شیخ عبد المحسن کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ جو دیکھا تو پتا چلا کہ امام غائب ہو چکے۔ اب میں فوراً آپ کی تلاش میں آیا، یہاں تک کہ نجف پہنچا اور حلہ جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ آپ وہاں ہوں گے کہ اتفاق سے آپ کا آدمی آ گیا اور میں آپ کی خدمت میں پہنچا۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اس پیغام کا مطلب تمہاری سمجھ میں آیا ہے؟ کہا کہ میں تو نہیں سمجھ سکتا پیغام آپ کے لیے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ شاید اس کا مقصد یہ ہو کہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ میرے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ شاید اس کا مطلب یہ ہو۔ ابن طاؤس کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ امام نے تمہیں میرے ہی پاس بھیجا؟ کیونکہ ابن طاؤس نام کے خاندان کے سارے لوگ ابن طاؤس کہلاتے ہیں۔ کہا کہ بس میرے دل کو یقین تھا کہ یہ پیغام سوائے آپ کے اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، اور میں سوائے آپ کے کسی کو پہچانتا بھی نہیں۔ انہوں نے اس کا پیغام سنا اور کہا کہ اب اس کے 2 ہی مطلب میری سمجھ میں آ رہے ہیں، یا تو وہی جو تم نے نکالا ہے کہ وقت ظہور قریب آ گیا، یا میری موت کا وقت قریب آ گیا۔ ان 2 میں سے کوئی ایک بات ہوگی، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ راز آخر وقت تک حل نہیں ہو سکا۔ البتہ یہ بتایا جائے کہ اس کے 4 ہی سال کے بعد رضی الدین ابن طاؤس کا انتقال ہو گیا۔ اگر 4 سال کو قریب ہے میں شامل سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ امام نے ان کو ان کی موت کی اطلاع دی، ورنہ یہ بھی ان روایات میں سے ایک روایت ہے کہ جس میں مقصد امام واضح نہیں ہو سکا۔ تو خیر یہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغام سنا، پیغام سننے کے بعد ان سے کہا جب آپ مسافر خانے میں کہاں جائیں گے؟ یہی میرے گھر میں مہمان کی حیثیت سے ٹھہریے، یہ کہہ کہ میں نے ان کے بستر پہ لٹا دیا۔ رات کا وقت تھا، میں بھی جا کے سو گیا، یہاں تک کہ آدھی رات کا وقت آیا۔
یہ وہ وقت ہے کہ جب سید رضی الدین ابن طاؤس نماز شب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ آدمی کہ جس نے کبھی کوئی واجب اور کوئی مستحب چھوڑا ہی نہیں، بھلا نماز شب کیسے چھوٹ سکتی؟ مگر فقط یہ ایک رات ایسی تھی کہ جب نماز شب کا ایک حصہ قضا ہو گیا، وہ کیسے خود بتا رہے ہیں کہ تقریباً آدھی رات کے قریب کا وقت تھا کہ جب میں نماز شب کے لیے کھڑا ہوا، اور اس وقت نماز شب کے لیے جس وقت میں کھڑا ہونا چاہتا تو اس سے کچھ پہلے خواب کی حالت میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ جیسے میں اپنے اسی مکان میں بیٹھا ہوں اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے ایک ہدیہ اور تحفہ بھجوایا ہے۔ وہ ہدیہ اور تحفہ میرے پاس آیا، لیکن میں نے اس کی کوئی قدر نہیں کی۔ خواب کی حالت میں یہ منظر میں نے دیکھا، فوراً میری آنکھ کھل گئی۔ میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا، میری سمجھ میں خود نہیں آیا کہ اس خواب کا مطلب کیا۔ امام تحفہ بھجوائے اور میں اس کی قدر نہ کروں۔ بہرحال نماز شب کا وقت تھا، میں نے وضو کی تیاری شروع کی۔ غلام پانی کے برتن کو بھر کے میرے پہلو میں رکھ کے جا چکا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ وضو کا برتن اٹھایا اور وضو کی تیاری کرنا چاہتا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جس وقت میں برتن کو الٹ کر اپنے چلو میں پانی لینا چاہتا تھا، برتن بجائے الٹنے کے پیچھے کی طرف چلا جاتا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی ہاتھ سے پکڑ کر اسے کھینچ رہا۔ سید رضی الدین ابن طاؤس کا ایک فقرہ، خود یہ فقرہ بتا رہا کہ سید رضی الدین ابن طاؤس نے کتنے واقعات اپنے پوشیدہ رکھے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو میں سمجھا کہ شاید یہ پانی نجس ہے، اس لیے اس سے میں وضو نہیں کر سکتا۔ اب اس روایت میں فقط ایک جملہ ان کا آیا اور یہ آگے بڑھ گئے، اور آگے کہیں کوئی اور تفصیل نہیں ملتی، لیکن یہ جملہ خود بتا رہا کہ سید رضی الدین ابن طاؤس کے ساتھ یہ اتفاق اس سے پہلے پیش آ چکا ہوگا اور کئی مرتبہ پیش آ چکا ہوگا کہ اگر پانی میں کوئی خرابی ہوتی ہوگی تو اس پانی سے یہ وضو نہیں کر پاتے ہوں گے۔ اس قسم کی دوسری کرامتیں ان سے ظاہر ہوتی ہوں گی، لیکن خود انہوں نے اس کو پوشیدہ رکھا۔ فقط اس روایت میں ایک فقرہ آ گیا کہ جب وہ برتن پیچھے ہٹا، اگر کسی اور آدمی کے ساتھ پہلی دفعہ یہ چیز پیش آتی تو وہ تو گھبرا جاتا، وہ تو پریشان ہوتا، اس کے تو ہاتھ پاؤں کھل جاتے، مگر ان کا یہ کہنا کہ میں یہ سمجھا کہ شاید یہ پانی نجس ہے اس لیے میں وضو نہیں کر سکتا، یہ سوچ کر میں نے غلام کو آواز دی اور اس سے کہا کہ اس پانی کو پھینک دو اور جاؤ اور جا کے دریا سے نہر سے تازہ پانی دوبارہ بھر کے لے آؤ۔ اب غلام گیا اور دوبارہ تازہ پانی بھر کے لایا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ پھر یہی اتفاق پیش آیا کہ جتنا میں برتن کو قریب گھسیٹوں وضو کے لیے وہ برتن خود بخود پیچھے ہٹتا چلا جائے۔ 3 مرتبہ اسی طرح سے اتفاق پیش آیا۔ اب میں بھی حیران و پریشان کہ اس کا مطلب تو یہ کہ اس وقت مجھ سے وضو ممکن نہیں اور نماز ممکن نہیں۔ اسی حالت میں پریشانی کی حالت میں بیٹھا تھا کہ ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی، اور خنوصی کی حالت میں نے خود اپنے زمانے کے امام کا مشاہدہ کیا۔ اس سے پہلے کئی دفعہ ان کی ملاقات امام سے ہو چکی، کچھ واقعات میں نے گزشتہ تقریر میں بیان کیے تھے اور کچھ واقعات کو میں نے اس لیے نظر انداز کر دیا کہ ایک ہی قسم کے واقعات ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہو گئی اپنے زمانے کے امام سے، مقدس اردبیلی سے پہلے۔ یہ ہمارے پہلے عالم سید رضی الدین ابن طاؤس، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی مسلسل ملاقات امام سے ہوتی تھی اور ان کی خواہش پر، یعنی جب ان کا دل چاہتا تھا امام ان سے ملا کرتے۔ یہ تاریخ شیعت کے پہلے عالم ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بات ثابت، اور پھر مقدس اردبیلی ہیں اور پھر سید مہدی بحر العلوم ہیں۔ تو خیر یہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہو گئی زمانے کے امام سے، میں نے زمانے کے امام کی زیارت کی۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا کہ اے ابن طاؤس، میرا قاصد تمہارے پاس ایک پیغام لے کے آیا اور تمہیں اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ تم کھڑے ہوتے، عزت و احترام کے ساتھ اس کو بٹھاتے اور اس کے سامنے تم چلتے، اور پھر وہ میرا پیغام لے کے تمہارے پاس آیا، تم نے اسے کوئی ہدیہ نہیں دیا، تم نے اسے کوئی تحفہ نہیں دیا، میرے قاصد کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا گویا یہ میرے ساتھ سلوک کیا گیا۔ بس اتنا فقرہ سنا اور اب جو میری آنکھ کھلی میں گھبرا گیا، میں پریشان ہو گیا، میں سمجھ گیا کہ یہ میری غلطی تھی، جس کی بنا پر امام نے مجھے تنبیہ کرنا ضروری سمجھی، لیکن نماز شب کی مجھے فکر زیادہ تھی۔ میں تیزی سے آگے بڑھا، اب جو وضو کے برتن کو کھنڈیلا اور پانی لینا چاہا، فوراً میرے ہاتھ میں پانی آ گیا، میں نے پانی لے کے وضو کیا، نماز شب شروع کی، مگر ابھی 2 رکعت نماز شب پڑھی ہوگی کہ طلوع فجر ہو گئی، نماز صبح کا وقت آ گیا اور نماز شب کی باقی رکعتیں قضا ہو گئیں۔ یہ زندگی میں پہلا اور آخری موقع تھا سید رضی الدین ابن طاؤس جیسے شخص تھا جو کوئی واجب اور مستحب کام نہیں چھوڑتے تھے،
پہلا موقع تھا کہ اس طرح نماز شب قضا ہوئی۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ خیر اس کے بعد میں نے نماز کو مکمل کیا، صبح کی نماز کو ادا کیا، اور اس کے فوراً بعد شیخ عبد المحسن جس وقت بیدار ہوئے، اپنی عبادتوں سے فارغ ہوئے، میں ایک مرتبہ ان کے پاس گیا۔ میں نے اپنے مال میں سے 6 اشرفیاں لی اور 15 اشرفیاں ایک اور سلسلے میں میرے پاس تھی، ان دونوں کو لے کے میں ان کی خدمت میں پہنچا۔ پہلے تو انتہائی میں نے معذرت کی، ان سے معافی طلب کی، اور اس کے بعد یہ تحفہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے دیکھا، لینے سے انکار کر دیا، کہا کہ کسی غریب آدمی کو جا کے دیجیے، میں خود صاحب دولت ہوں، 100 اشرفیوں کی ایک تھیلی میرے پاس ہے، میں اسے لے کے کیا کروں گا۔ جب میں نے سنا تو کہا کہ اچھا یہ 15 چھوڑ دیجیے، مگر 6 اشرفیاں میری طرف سے ہدیہ تحفہ ہے، یہ آپ کو لینا ہوں گی۔ انہوں نے بہت مجبور جب میں نے کیا تو لے کے واپس کرنا چاہا، لیکن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ یہ امام کا حکم ہے کہ آپ کو کچھ دیا جائے، حکم امام کے تحت آپ اسے دیجیے۔ اور اس کے بعد جب حکم امام کو سنا، انہوں نے لیا، اور پھر صبح کا وقت آیا، اب ان کو گھر سے رخصت ہونا تھا۔ رضی الدین ابن طاؤس کہتے ہیں کہ میں خود چلا اور ان کے ساتھ دروازے تک چلتا ہوا گیا، اور پھر ایک مرتبہ ان کو بٹھا کر کل کی قضا کے ارادے سے، یعنی کل کی غلطی کے ارادے سے ان کو بٹھا کر حکم امام کے مطابق میں ان کے سامنے کھڑا رہا، اور اس کے بعد انہیں رخصت کیا۔ اب روایت کے آخر میں یہ ہے کہ بعد میں امام کی ملاقات ہوئی اور امام نے اس عمل پر پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اب اس روایت سے ایک اور اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ جو میرا پیغام لے کے تمہارے پاس آئے اس کا احترام کرو، اس کی عزت کرو، اور اگر رضی الدین ابن طاؤس جیسی عظیم ہستی ہے جن کے مقام کا اندازہ اس سے کریں کہ امام میرا بیٹا کیسے مخاطب کرتے ہیں، ان کی خواہش پر امام ان سے ملاقات کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ساری زندگی جنہوں نے کوئی حرام اور مکروہ کام نہیں کیا، لیکن امام کا پیغام پر ایک پیغام لے کے آیا، ظاہری اعتبار سے اس کے احترام میں کچھ کمی آ گئی تو خود امام ناراض ہو گئے ہیں۔ اور اب ان روایتوں کو ذہن میں رکھیے، میں اس وقت کوئی استنباط نہیں کر رہا، کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، نہ مجھے یہ حق ہے، لیکن واقعے کی مناسبت سے یہ کہنے کو دل چاہتا کہ اب ان روایات کو ذہن میں رکھیے جس میں یہ کہا گیا کہ جس نے ہماری کوئی حدیث تم تک پہنچائی وہ ایسا ہے کہ جیسے ہمارا پیغمبر ہے، ہمارا قاصد ہے، ہماری طرف سے تمہارے پاس آ رہا ہے۔ جس نے ہماری کوئی حدیث تم تک پہنچائی، جس نے ہمارا کوئی واقعہ تم تک پہنچایا، تو اب وہ سب کے سب علماء، آج تک ہمارے لوگ اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ یہ علماء کرام مجلس پڑھتے ہیں، ان کو ہدیہ دیا جائے یا نہ دیا جائے، ان کو مجلس پڑھنے کے بعد کچھ دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ یہاں یہ واقعہ واضح طور پر ہمیں بتا رہا ہے کہ امام کے لیے ناراضگی ہے ان تمام لوگوں سے، اور اتنی ناراضگی ہے کہ مستحب عبادت قضا ہو گئی۔ یہ بھی روایات میں ہے کہ بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جس سے آدمی سے عبادت کی توفیق ختم ہو کر رہ جاتی ہے، وہ عبادت نہیں کر پاتا ہے، فقط اس لیے کہ بعد میں اگر وہ توبہ کرے، نادم ہو، تو خدا اسے اس عبادت سے زیادہ ثواب دیتا ہے کہ جو اس سے چھوٹ گئی تھی، جو اس سے رہ گئی تھی، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کرے۔ تو اب خود یہ روایت بتا رہی ہے کہ وہ علماء جو امام کا پیغام پہنچاتے ہیں، امام کی روایتیں پہنچاتے ہیں، اب ان کی بات نہیں کر رہا کیونکہ امام کے نام پر ہر قسم کی غلط اور صحیح بات پھیلا دیا کرتے ہیں، لیکن وہ جو امام کے مقصد کو اور امام کے حکم کو پہنچاتے ہیں ان کا احترام کس حد تک ہونا چاہیے، خود اس روایت سے آپ کے سامنے آ گیا ہوگا۔ تو یہ سید رضی الدین ابن طاؤس کی شخصیت تھی کہ جن سے امام کی ملاقات بھی ہے، ان کے کسی عمل پہ امام ناراض ہوتے ہیں تو ان کو تنبیہ بھی کر دیا کرتے ہیں۔ اور پھر سید رضی الدین ابن طاؤس کی ایک نمایاں خصوصیت جو ہماری شیعہ تاریخ میں یا شیعہ فقہ کے اندر وہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو سید رضی الدین ابن طاؤس سے پہلے کسی نے نقل نہیں کی تھی، پہلی دفعہ انہوں نے پیش کی، اور ان کے بعد تمام علماء نے انہی کی گواہی پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر بھروسہ کیا ہے، اس پر فتویٰ دیا ہے۔ جیسے اس سے قبل بھی میں نے ایک روایت بیان کی تھی کہ ان کے نانا کا واقعہ، وہی منہ میں عقیق رکھنے کا، علماء نے اس کو تسلیم کیا۔ نماز غسیلہ کا واقعہ، اس لیے کہ ایک مسئلہ علماء میں یہی چلا آ رہا تھا کہ نماز مغرب و عشاء کے درمیان میں سوائے نافلہ مغرب کے کوئی اور سنت نماز پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، لیکن سید رضی الدین ابن طاؤس کی ایک روایت امام کے حوالے سے میں نے گزشتہ ہفتے بیان کی تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل ہے جو خاص عمل ہے اور عام طور پر عوام کو نہیں بتایا جاتا
وہ بھی سید رضی الدین ابن طاؤس پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے اس کو پیش کیا. سید رضی الدین ابن طاؤس کی ایک پوری کتاب ہے ان دعاؤں اور ان تعویذوں اور ان نمازوں اور ان عملوں کے بارے میں جو ہمارے دوسرے امام سے مروی جو خود جن کی نسل سے سید رضی الدین ابن طاؤس ہے. اس میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا تھا امام حسن علیہ السلام کے پاس اور آنے کے بعد امام کی خدمت میں عرض کی. یہ روایت بھی ایک بڑے مسئلے کو حل کرنے والی ہے لیکن میں اس مسئلے کی طرف اشارہ بھی نہیں کروں گا کہ بحث کا ایک نیا دروازہ نہ کھل جائے. کہ آ کر عرض کی تھی کہ مولا میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف پہنچاتا اور میں نے اپنی حد تک پوری کوشش کی ہے کہ اس کے حق کو ادا کروں. اسلام ہر چیز میں ایک حد کا قائل ہے, اس سے آگے کوئی بڑھ جائے پھر اسلام کہتا ہے کہ نہیں اس کا کوئی حق نہیں. حتیٰ یہ کہ رشتے داروں تک میں ہے, پڑوسیوں تک میں ہے, بڑا ان کا احترام بتایا گیا, بڑی فضیلت بتائی گئی, صاف صاف کہا گیا کہ ہر رمل نہ ہو رہی الجنہ, خدا نے جنت کی خوشبو بھی حرام کرا دی اس آدمی پر کہ جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچایا کرتا ہے. لیکن ایک حد تک اگر ہم حق ادا کیے جائیں اور وہ زیادتیوں پر زیادتیاں کیے جائیں تو پھر وہ منزل آتی ہے کہ جہاں پر پیغمبر کا عمل بھی ہے کہ پیغمبر نے سختی کے ساتھ کہہ دیا تھا کہ اس پڑوسی کو کوئی حق نہیں ہے جو تمہیں اذیت پہنچا رہا. اور یہ امام کی روایت بھی ہے جو سید رضی الدین ابن طاؤس سے نقل کی کہ آ کر وہ عرض کرتا ہے ایک آدمی کہ مولا میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف پہنچا رہا, میں نے اپنی حد تک کوشش کی ہے کہ اس کے حق کو ادا کروں, اسے میری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے, اس کے لیے میری طرف سے کوئی پریشانی یا مصیبت کی چیز نہ ہو, لیکن وہ مانتا ہی نہیں, اس کی تکالیف پہ اضافہ ہوا جا رہا, وہ اذیت بڑھاتا چلا جا رہا. اس کے جب یہ بات سنی تو امام نے اسے 2 رکعت نماز بتائی اور اس 2 رکعت نماز کے بعد ایک دعا پڑھنے کو بتائی, مختصر سی دعا ہے 2 لائنوں, اور کہا کہ آج رات کو اس دعا کو پڑھو اور کل آ کر مجھے بتانا کہ تمہارے پڑوسی پر کیا گزری. خود یہ نقل کرتا کہ میں نے اس رات کو اس 2 رکعت نماز کو پڑھا اور اس کے بعد اس دعا کو مانگا. اس میں امام کا کہ صبح تک سجدے کی حالت میں اسی دعا کی تکرار کرتے رہنا, یہاں تک کہ صبح کا وقت آیا کہ یکایک میرے کان میں اپنے پڑوس سے رونے کی آواز آئی, اور جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ آج ہی رات کو میرا پڑوسی اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اور بڑے عجیب انداز سے روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کا سر ایک دم سے بیٹھے بٹھائے اس کا سر پھٹا تھا اور بڑی اذیت اور تکلیف کی حالت میں وہ اس دنیا سے گیا تھا. سید رضی الدین ابن طاؤس اس روایت کو خود اپنے جد امجد امام حسن سے نقل کرتے ہیں. اسی طرح سے امام زمانہ کی بھی کئی دعائیں ہیں جو سید رضی الدین ابن طاؤس نے ہم تک پہنچائی. اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس تقریر کا موضوع بالکل ہی کچھ اور ہے, لیکن جب اس قسم کی کوئی گفتگو ہوتی ہے تو ممبر سے اترتے ہی لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سی دعا ہے, جس کتاب پہ لکھی ہے, کیا صفحہ نمبر. یہ بالکل ہی الگ علم ہے اور اس کی تفصیل میں جانے کا وقت میرے پاس نہیں, لیکن میں صرف اشارتاً یہ عرض کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہوئے کہ سید رضی الدین ابن طاؤس کی اصل خصوصیت جو ہماری تاریخ میں ہے وہ یہی ہے کہ دعائیں, وظیفے, اعمال اور امام سے منسوب وہ تمام کی تمام حاجت کو پوری کرنے والی چیزیں انہوں نے ہم تک پہنچائی. چنانچہ ان کی کئی کتابیں اس موضوع پر ہیں, ان میں سے ایک کتاب میں نقل کرتے ہیں دعائے ابرات جو ہمیں اکثر دعاؤں کی کتابوں میں مل جاتی, وہ بھی سید رضی الدین ابن طاؤس کے حوالے سے ہم تک آئی. یہ نقل کرتے ہیں کہ میرے دوست جو وہی دوست ہیں ان کے کہ جنہوں نے نجف میں خواب میں دیکھا تھا کہ امام نے ان کے لیے کھانا بھجوایا, وہی ان کے دوست ہیں. ان کو یہ ہر جگہ میرا بھائی کہہ کے لکھتے ہیں. اپنے اس دوست کا واقعہ نقل کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے اپنی کتابوں کے اندر اس دعا کو انہوں نے نقل کیا, دعائے عبرات کو, یہ کہتے ہوئے کہ میرا وہ دوست ایک مرتبہ عباسی خلیفہ کے ایک حاکم نے, کیپٹل تھا بغداد, وہاں رہتا تھا خلیفہ, حجہ میں رہتا تھا اس کا ایک گورنر, اس کا ایک حاکم. عباسی خلیفہ کے ایک حاکم نے میرے دوست کو گرفتار کر دیا, اور جب وہ گرفتار ہوئے میرے دوست کو اس حالت میں دے کہ صرف دعاؤں کی ایک کتاب ان کے پاس تھی اور باقی کچھ نہیں تھا. اب گرفتار ہو گئے ایک آدمی کے لیے بغیر کسی جرم اور قصور کے گرفتار ہو جانا, اور اس کے بعد ایسے حاکم کے ہاتھ میں کہ پتا ہے کہ وہ قتل بھی کر دے تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں, کتنی بڑی مصیبت و پریشانی کا مقام ہوتا. چنانچہ یہ کہتے ہیں سید رضی الدین ابن طاؤس کہ میرے بھائی نے مجھ سے یہ نقل کیا, اگرچہ دوست ہیں مگر اتنے تعلقات ہیں کہ ہر جگہ میرا بھائی لکھتے ہیں. میرے بھائی نے مجھ سے نقل کیا کہ میں بہت پریشانی کی حالت میں تھا, یہاں تک کہ اسی قید میں جب کئی دن گزر گئے تو آ کر میں نے بار بار زمانے کے امام کو پکارا اور ان سے استغاثہ کیا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ میں سویا تو خواب کی حالت میں زمانے کے امام آئے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ خود اس سے پہلے امام کی زیارت کر چکے تھے اس واقعے میں کہ جب امام نے سامنے رضی الدین ابن طاؤس کو کھانا بھجوایا تھا.
امام آئے خواب میں اور آنے کے بعد مجھ سے کہا کہ تو اتنا زیادہ فریاد کیوں کر رہا ہے، اتنی زیادہ چیخ و پکار کیوں کر رہا ہے؟ میں نے کہا مولا اس وقت میں اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوں، یہ حاکم مجھے گرفتار کر چکا ہے، ایسے رہائی تو کوئی ذریعہ اور طریقہ نہیں۔ بس ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ تو دعائے عبرات کیوں نہیں پڑھتا؟ میں نے کہا مولا یہ کون سی دعا؟ آج میں نے پہلی مرتبہ اس کا نام سنا، تاکہ وہ دعائیں جو تمہاری کتاب میں لکھی ہوئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کتاب دعاؤں کی کتاب، قید خانے میں فقط ایک کتاب ان کے ہاتھ میں تھی دعاؤں کی، اس کی ایک ایک دعا تو 10 دفعہ پڑھ چکے تھے، کتاب پوری رٹی ہوئی تھی، پوری حفظ تھی۔ امام نے کہا دعائے ابرار پڑھو، یہ کہتے ہیں مولا یہ کون سی دعا؟ امام کہتے ہیں جو تمہاری کتاب میں ہے۔ کہا کہ مولا اس کتاب میں ایسی کوئی دعا نہیں، ساری دعائیں مجھے یاد ہیں۔ امام نے کہا کہ نہیں یہ دعا تمہاری کتاب میں موجود۔ اب انہوں نے انکار کیا، امام نے تاکید کی۔ اب امام سے بحث کون مومن کرے گا؟ بس ایک مرتبہ جب امام نے کہا نہیں یہ تمہاری کتاب میں ہے تو خاموش ہو گئے۔ جیسے ہی آنکھ کھلی، خود یہ کہتے ہیں ان کے دوست کہ میں دوڑ کے گیا، صاف کر کے اپنی کتاب کو اتارا اور اسے کھول کے دیکھا کہ کہاں پر یہ دعا موجود۔ اس نے دیکھا کہ کتاب کے بیچ میں کچھ ورق الگ سے رکھے ہوئے ہیں، کچھ اوراق الگ سے موجود، اور ان کے اوپر ایک دعا ہے کہ اللہم یا راحم الابرار و یا کاشف الکربات، کہ اے خدا مصیبتوں کو دور کرنے والا، پریشان زدوں پہ رحم کرنے والا، پوری ایک دعا جو آپ کو مفاتیح میں بھی مل جائے گی۔ یہ اوراق الگ سے رکھے ہوئے ہیں اس کتاب کے اندر۔ اب میں حیران و پریشان، یہ کتاب میں لے کے آیا تھا، ایسی حالت سے میرے پاس تھی، اے جو خانہ یہاں پہ کوئی بچہ بھی نہیں آ سکتا، یہ اوراق کہاں سے آ گئے؟ میں فوراً سمجھ گیا کہ یقیناً یہ معجزہ ہے امام کی جانب سے۔ سید رضی الدین ابن طاؤس کہتے ہیں کہ اگلا دن آیا، انہوں نے اس دعا کو پڑھا پورے دن، اور اس کے بعد والا جو دن آیا تو حاکم کی جانب سے ایک مرتبہ ان کی رہائی کا پروانہ اور اجازت نامہ آتا ہے۔ پتا چلا کہ اسی رات کو حاکم کی بیوی نے خواب میں امیر المومنین کو دیکھا تھا۔ یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جتنے عباسی خلفاء یہ آل محمد کے سادات کرام کے انتہائی بدترین دشمن ہیں، یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے کسی طرح بھی یزید سے کم مظالم نہیں کیا آل محمد پر۔ بغداد کی دیواریں سادات کے خون سے جو تعمیر ہوئی تو انہی کے دور میں تعمیر ہوئی تھی، لیکن امیر المومنین کی ظاہری محبت کا دعویٰ ان کو کرنا پڑتا تھا، اس لیے کہ اپنے آپ کو بنو ہاشم کا کہتے تھے، اور ممکن نہیں تھا کہ کوئی بنو ہاشم کا امیر المومنین کے خلاف کسی قسم کی بات کہے، تو ظاہری اعتبار سے علی کو ماننا پڑتا تھا۔ رات کو خواب کے اندر اس کی بیوی نے دیکھا کہ امیر المومنین آئے اور آ کر فرما رہے ہیں کہ اپنے شوہر سے کہہ دو کہ اس نے میرے بیٹے کو قید کر رکھا ہے، جلد از جلد اسے رہا کرے ورنہ اس کے بعد خدا کی جانب سے عذاب اس پہ نازل ہوگا۔ بیوی نے شوہر کو بتایا اور شوہر نے فوراً رہائی کا پروانہ لکھا۔ تو یہ دعا سید رضی الدین ابن طاؤس پہلے عالم جنہوں نے اس دعا کو کتابوں میں نقل کیا کہ یہ امام کی وہ دعا کہ جو امام کی طرف سے ایک کتاب کے اندر خود بخود موجود ہو گئی، خود بخود ایک کتاب کے اندر آ گئی۔ یہ دعا بتائی گئی ہے قید سے نجات کے لیے۔ اسی طریقے سے دشمن اور ایسا دشمن کے جو زیادہ طاقتور ہو اس کے لیے بہت ہی مشہور دعا مصر کے ایک آدمی کی، یہ بھی سید رضی الدین ابن طاؤس کا عطیہ امام کی دعا ہے، لیکن ابن طاؤس کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ بس یہ اس سلسلے کی ایک آخری روایت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے یہ 2-3 واقعات بہت اہم سید رضی الدین ابن طاؤس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے ہمارے فرقے میں اور شیعہ مذہب میں۔ سید رضی الدین ابن طاؤس نقل کرتے ہیں ایک مرد مومن سے کہ جو مصر کا رہنے والا تھا۔ اس سے پہلے یہ دعا کسی کتاب میں نہیں تھی، یہ خود سب سے پہلے یہ شخص ہے جنہوں نے اس دعا کو لکھا۔ یہ فرماتے ہیں کہ مصر کا رہنے والا ایک مرد مومن تھا، مصر کے حاکم کا اس سے اختلاف ہو گیا۔ حاکم کا کسی عام آدمی سے جھگڑا ہو، اس آدمی کے لیے زندہ رہنے کا مقام کون سا ہے؟ چنانچہ وہ بھاگ کے وہاں سے آئے، پہلے بغداد پہنچے، ادھر سے وہاں آئے، پھر کربلا میں آئے، کربلا کے بعد سازمین گیا وہ مومن، اور اس کے بعد آخر میں نجف اشرف آیا۔ لیکن اسے یہ پتا پورا خاندان مصر میں ہے، پوری جائیداد مصر میں، مکان مصر میں، یہ پتا تھا کہ میں اس طرح سے باہر نہیں رہ سکتا ہوں، میرا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ امیر المومنین کے روضے پہ آئے اور آنے کے بعد علی کو پکڑ کے گڑگڑا کے کہا کہ یا امیر المومنین آپ کسی طرح سے میرے دشمن سے مجھے نجات دلا دیجیے، دشمن کے شر سے میں محفوظ ہو جاؤں۔ 5 راتوں تک ایک ہی خواب آیا اور وہ خواب یہی تھا۔ میں بہت مختصر کرتا ہوں واقعے کو اس لیے کہ جیسے واقعات ہیں فقط اشارے سے اب آپ سمجھ جایا کریں گے۔ 5 راتیں مسلسل ایک ہی خواب دیکھا کہ زمانے کے امام آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک شخص 2 رکعت نماز ادا کر، اور نماز ادا کرنے کے بعد اس طرح سے ایک سجدہ کر
کہ تیرا پیٹ اور تیرا سینہ اور تیری ناک اور تیرے گھٹنے اور دانو یہ سب زمین سے مل جائیں، جیسے زمین پر کوئی آدمی بچ جاتا، اس طرح سجدہ شکر کا حکم، اور اس کے بعد اس دعا کو اس کے اندر ادا کر۔ اب ایک لمبی دعا امام نے پہلے دن بتائی، یہ کہتے ہیں کہ میں آنکھ کھلی میری، دو جملے یاد سے باقی دعا میں بھول چکا، اب میں گھبرایا اب کیا ہوگا، مگر امام اگلی رات کو پھر ساتھ میں آئے اور آنے کے بعد پھر یہی دعا یاد کرائی، تھوڑی دعا اور مجھے یاد ہو گئی، تیسری رات کو امام پھر ساتھ میں آئے، پھر اس دعا کو یاد کرایا۔ اندازہ کریں دعا کی اہمیت کا کہ 5 راتوں تک مسلسل امام ساتھ میں آتے رہے، یہاں تک کہ 5ویں رات کو پوری دعا مجھے یاد ہو گئی، پوری دعا میرے ذہن میں آ گئی کہ وہی دعا ہے جس کا آغاز اس طرح سے ہے کہ اللہم من ذا الذی دعاک فلا تجبہ ومن ذا الذی سألک فلا تعطہ، کہ خدا بندہ وہ کون ہے کہ جس نے تجھے پکارا اور تو نے اس کو جواب نہیں دیا، اور ایسا کون ہے اس کائنات میں جس نے تجھ سے سوال کیا اور تو نے اسے عطا نہیں کیا۔ راتوں تک امام نے یہ دعا بتائی، اس کے بعد چھٹے دن اس عمل کو انجام دیا، چھٹے دن اس عمل کو انجام دینے کے بعد بیٹھ گئے نجف اشرف کے اندر۔ 15ویں دن ایک مرتبہ پھر زمانے کے امام خواب میں آئے، رضی الدین ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ 15ویں دن پھر زمانے کے امام خواب میں آئے اور کہا کہ ایسا ہم نے تجھے دعا بتائی، پورے دعا کو پڑھا، اب یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے، کیا اپنے وطن کی جانب، کیا اپنے شہر کی جانب۔ میں نے گھبرا کے کہا کہ امام زمانہ سے کہ مولا وہاں میرا ظالم دشمن، ظالم حاکم میرا دشمن ہے، وہاں وہ میرا انتظار کر رہا۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ بتا کہ میں نے دعا تجھے بتائی کیوں ہے، یہ دعا کس لیے تجھے تعلیم دی گئی، اب کیا اپنے وطن کی جانب بالکل مطمئن ہو کر۔ یہ کہتے ہیں کہ میں چلا ڈرتا ڈرتا کانپتا ہوا دشمن کے شہر میں جا رہا، وہ حاکم ہے لیکن چلا، جب آدھے راستے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مصر کی جانب سے کوئی آدمی چلا آ رہا ہے، جب قریب آیا تو میں نے پہچانا کہ میرا ہمسایہ۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیسے، کہا کہ ہم تمہاری تلاش میں آئے، تمہارے خاندان والوں نے، تمہارے بیٹوں نے، تمہاری بیوی نے ہمیں بھیجا تاکہ میں تمہیں تلاش کر کے لے جاؤں۔ میں نے گھبرا کے پوچھا کہ مصر میں ہوا کیا، کہا کہ اب سے چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک دن جب صبح کا وقت آیا، ایک دن جب صبح کا وقت آیا تو جب یہ جو حاکم تھا اس کے کمرے کا دروازہ کھلا نہیں، جب دروازہ کھول کے ہم لوگ اندر پہنچے تو دیکھا کہ اس کا کٹا ہوا سر الگ پڑا ہے اور اس کا دھڑ الگ پڑا، پتا نہیں کس انداز سے رات کو کس شخص نے آ کر اس کے سر کو جدا کیا، لیکن اب مطمئن ہو جاؤ۔ اس کے بعد جو حاکم بنا ہے اس نے کئی دفعہ تمہاری معافی کا اعلان کیا اور اب یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ سید رضی الدین ابن طاؤس پہلے عالم ہیں جنہوں نے اس دعا مصری کو بھی اپنی کتاب کے اندر تحریر کیا۔ یہ کہتے کہ یہ امام کی بتائی ہوئی وہ دعا کہ جس کے بعد امام نے خود راوی سے کہا اب بیٹھے کیوں ہو، جاؤ واپس اپنے وطن کی جانب جب ہماری بتائی ہوئی دعا پڑھ چکے ہو۔ تو سید رضی الدین ابن طاؤس کی جو ایک اہم خدمت ہے وہ یہ ہے کہ اس انداز سے معصومین کا جو علم روحانیت ہے، علم عرفان ہے، وہ انہوں نے ہم تک پہنچایا، اور یقیناً اس علم کو پہنچانے کے لیے جس تقدس اور تقوی اور پرہیزگاری کی ضرورت تھی، اس لیے کہ دعا کا مسئلہ تو اتنا اہم ہے کہ دعا مانگنے والے سے کئی تقاضے ہیں شریعت کے، گناہ کی توبہ کرو، کوئی حرام چیز نہ کھاؤ، کوئی حرام خیال ذہن میں نہ آنے پائے، دعا مانگنے والے سے اتنے تقاضے ہیں شریعت کے، تو یہ تو پورا معصومین کا علم دعا حد تک نقل کر رہے ہیں، اتنا ہی مقدس اور پرہیزگار آدمی اسلام کے لیے چاہیے تھا۔ چنانچہ سن 646 ہجری میں اپنے اسلام کو مکمل کرنے کے بعد سید رضی الدین ابن طاؤس کا انتقال ہوتا۔ یہ خاندان طاؤس کے سب سے زیادہ مشہور اور اہم ترین عالم جن کو مختصراً ابن طاؤس کہا جاتا، لیکن میں نے پچھلے ہفتے کے درس میں یہ عرض کیا تھا ابتدا میں کہ ان کا لقب ابن طاؤس ہے، لیکن در حقیقت اس خاندان کے 3 عالموں کا یہ لقب ہے۔ ساتھ میں آنے والے حضرات کو میں پھر یاد دلا دوں کہ میری آج کی تقریر کسی ایک عالم پر نہیں بلکہ اس خاندان کے علماء پر ہے، تو اس میں سب سے پہلے یہی ہے ان کا نام ابن طاؤس۔ اور اسی سلسلے میں آخری بات میں اور بھی عرض کر دوں، میں نے پچھلے منگل کو عرض کیا تھا کہ ان کی ایک کتاب ہے کتاب لہو، جو انہوں نے کربلا کے واقعات کے بارے میں تحریر کی۔ یہ کتاب اگرچہ سید رضی الدین ابن طاؤس کی لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن اس سلسلے میں ایک بات میں اس لیے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میری اس تمام تقریر کو سننے کے بعد رضی الدین ابن طاؤس کی ایک عظمت ذہنوں میں پیدا ہوئی ہوگی جنہوں نے توجہ سے گفتگو کو سنا، اور اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی بازار میں ملتا ہے۔ تو فقط ایک بات میں عرض کر دوں کہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو کتاب ہے ان کی لہو، جس کا اردو ترجمہ تاریخ حسینی کے نام سے ہوا، یہ کتاب انہوں نے بالکل اپنی ابتدائی عمر میں لکھی تھی، جب یہ اتنے بڑے عالم نہیں تھے بلکہ ایک طالب علم۔ چنانچہ یہ کتاب ان کی 2-3 کتابوں میں سے ہے
کہ جس کو زیادہ مستند نہیں مانا گیا. چنانچہ علماء کرام نے جو کربلا کے واقعے کی تحقیق کی اس میں یہ بھی کہا کہ اس واقعے کے اندر جو کچھ غلط روایتیں آ گئیں اس کا سبب یہ بھی ہے کہ سید رضی الدین ابن طاؤس کی یہ کتاب ہے. اب رضی الدین ابن طاؤس اتنے بڑے عالم کہ جب ان کا نام کسی روایت کے سامنے آ جائے تو پھر کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی, کوئی زبان نہیں ہلا سکتا, کوئی عالم قلم نہیں اٹھا سکتا. اتنا بڑا عالم اگر کسی روایت کو لکھ رہا ہے, لیکن یہ بات ان کی دوسری کتابوں کے بارے میں تو صحیح ہے. اس کتاب کو جو کہ انہوں نے اپنے بالکل ابتدائی جوانی میں لکھا, اس لیے اس کتاب کی روایتیں اتنی صحیح نہیں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اس کتاب کو پڑھیں تو ذہن میں یہ بات رہے. مثلا ہمارے علماء نے ایک بڑا اعتراض کیا ہے, وہ یہی کہ یہ تو تقریباً تمام علماء کے نزدیک طے شدہ بات ہے کہ کربلا کے واقعے میں اہل بیت رسالت یا خاندان بنی ہاشم جو لٹا ہوا قافلہ کربلا سے گیا, اس کے بعد پھر یہ واپس کربلا میں نہیں آیا بلکہ شام سے سیدھا یہ قافلہ مدینے گیا. یہ تقریباً تمام محققین کا اس پر اتفاق, بلکہ بعض علماء تو اس مسئلے میں اتنے سخت ہے کہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی یہ روایت بیان کرے کہ کربلا کے اندر یہ قافلہ پہنچا اور کتاب کا نام نہ دے, کتاب کا نام ذکر نہ کرے, تو اس صورت میں وہ جھوٹ کا مرتکب ہے, وہ جھوٹا ہے اور عدالت سے خارج ہو جاتا. اتنے سخت ہیں اس مسئلے بعض علماء, سب تو نہیں بعض. تو اب سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ چہلم کے دن خاندان اہل بیت واپس پلٹ کے کربلا میں آیا. چنانچہ اس سے پہلے کئی علماء اس مسئلے پر گفتگو کر کے یہاں آ کے رک جاتے ہیں کہ رضی الدین ابن طاؤس کی روایت ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, اب تو مجبوری. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ تحقیق یہی ہے کہ جوانی کی کتاب ہے. چنانچہ اس کے بعد جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں کربلا کے واقعات پر اپنے بڑھاپے میں, سب میں لکھا ہے کہ یہ روایت بالکل جھوٹی ہے, روایت بالکل غلط ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ صحیح روایت نہیں. تو فقط میں اس بات کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ جو کتاب, کیونکہ اردو میں ایک ہی ان کی کتاب موجود, لیکن بدقسمتی سے وہ بالکل ان کی جوانی کے زمانے کی کتاب, تو ایسا نہ ہو کہ اس تقریر کے تحت جو تاثر پیدا ہو اس میں اس کتاب کی روایت کو صحیح مانا جائے, اور جب محققین اور مجتہدین اس کے خلاف کہیں تو ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ کس قسم کی چیز ہے کہ ایک اتنا بڑا عالم یہ کہتا ہے دوسرا اس کے خلاف جاتا ہے. تو یہ ہے سید رضی الدین ابن طاؤس, ان کا نام ابن طاؤس, ان کے بھائی کو بھی ابن طاؤس کہتے ہیں اور ان کے بھتیجے کو بھی ابن طاؤس کہتے ہیں. البتہ تھوڑا سا فرق ہے, جب کبھی اعمال میں دعاؤں کی کتابوں میں ابن طاؤس کا نام آئے تو اس سے مراد یہی, جب کبھی فقہ کی کتابوں میں ابن طاؤس کا نام آئے تو اس سے مراد ان کے بھائی, اور جب کبھی حدیث کی کتابوں میں ابن طاؤس کا نام آئے کہ فلاں حدیث ابن طاؤس نے بیان کی تو اس سے مراد ان کے بھتیجے, اس لیے کہ ان کے بعد اس خاندان کی اہم ترین ہستی ان کے سگے بھتیجے تھے. ان کے بھائی تھے جمال الدین احمد ابن موسیٰ ابن جعفر ابن طاؤس, ان کے بیٹے تھے سید عبد الکریم ابن طاؤس. سید عبد الکریم ابن طاؤس کا پورا علمی مقام و مرتبہ تو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس میں بعض بڑی خشک باتیں آتی ہیں, لیکن ان کی ایک انتہائی اہم کتاب جس کا تھوڑا سا ذکر آپ کے سامنے ضرور کرنا پڑے گا, اس لیے کہ بہت ہی اہم مسئلے پر ہے وہ کتاب. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا اس کا تذکرہ ہو جائے کہ سید رضی الدین ابن طاؤس کا آپ نے تذکرہ سنا, جو سن 589 ہجری میں پیدا ہوئے اور سن 646 ہجری میں انتقال کیا. ان کے بھائی جمال الدین احمد ابن طاؤس ہیں جو خود ایک بہت بڑے عالم ہیں علم فقہ, اور جمال الدین احمد ابن طاؤس کے گھر میں قدرت نے عبد الکریم نام کے فرزند کی صورت میں ایک ایسی ہستی عطا کی جو خاندان طاؤس کا دوسرا اہم ترین عالم ہے, اور چچا کو اپنے بھتیجے سے بڑی محبت, چنانچہ خصوصی ایک اجازت نامہ اپنے بھتیجے کو لکھ کے دیا جن کا نام عبد الکریم, جن کا لقب غیاث الدین اور جن کی کنیت ابو مظفر ہے. یہ عبد الکریم ابن طاؤس جو ہے یہ انتہائی ذہین آدمی تھے, ذہانت میں ان کا مقابلہ پورے خاندان میں کوئی نہیں کر سکتا. اس سے اندازہ کریں کہ صرف 40 دن میں انہوں نے پورا علم کتابت حاصل کیا, یعنی الف سے لکھنا جس دن شروع کیا 40واں دن جب ختم ہوا تو پورا علم کتابت ان کے پاس آ چکا تھا. مکمل طور پر آپ ایک چھوٹے بچے کو ذہن میں رکھیے, یہ بچپنے کی بات ہے, ایک چھوٹے بچے کو آپ آج الف سے لکھنا سکھائیے, 40 دن بعد آپ دیکھیں اس کی کیا حالت ہوگی. لیکن یہ وہ شخصیت ہے کہ جس دن الف لکھنا شروع کیا اس کے 40 دن میں پوری کتابت کا علم ان کے پاس تھا, یعنی اس کے بعد مکمل طریقے سے یہ عربی تحریر کر سکتے تھے.
11 سال کی عمر میں پورا قرآن انہوں نے حفظ کیا تھا، اور 4 سال کی عمر میں یہ استاد سے بے نیاز ہو گئے تھے، فقط 4 سال کی عمر، اور آج سے 1000 سال پہلے کا 4 سال کا بچہ 4 سال کی عمر میں وہ سارے علم حاصل کر لیے جو استاد سے پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جتنے بھی علوم تھے وہ انہوں نے بغیر استاد سے حاصل کیے۔ 4 سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے، ذرا اندازہ کریں۔ ہمارے تاریخ میں ہمیں فخر ہے کہ ایسے علماء جو نابالغ تھے اور مجتہد بن گئے تھے، اور اتنے بڑے مجتہد بنے تھے کہ لوگ انتظار کر رہے تھے ان کا کہ وہ بالغ ہوں تو ہم ان کی تقلید کریں، کیونکہ تقلید کے لیے ضروری ہے کہ جس کی تقلید کی جائے وہ بالغ ہو۔ ایک تو ہے مجتہد بننا، لیکن مجتہد بن گیا ٹھیک ہے، اس سے بڑے مجتہد موجود ہیں، ابھی اس کی تقلید نہیں ہو سکتی، لیکن علامہ ہلی جیسے عالم بھی ہیں کہ 9 سال میں مجتہد بن گئے، اب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ 15 سال کے ہوں اور ان کی تقلید جائز ہو اور ہم ان کی تقلید شروع کریں۔ اس نے 4 سال کی عمر میں وہ سارے علم ختم کر لیے تھے جس میں استاد کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد کسی استاد کی ضرورت بھی انہیں نہیں رہی تھی۔ اندازہ کریں کتنی صحیح شخصیت ہوگی ان کی۔ 648 ہجری میں پیدا ہوئے شعبان کے مہینے میں، اور 693 ہجری میں شوال کے مہینے میں فقط 45 سال کی مختصر سی عمر میں انہوں نے انتقال کیا۔ سید عبد الکریم ابن طاؤس فقط 45 سال کی عمر، کربلا معلیٰ میں پیدا ہوئے، حلہ میں ابتدائی پرورش پائی، اس کے بعد بغداد میں تعلیم حاصل کی، تاجمین میں انتقال کیا، نجف اشرف میں دفن ہوئے۔ یہ ایک مختصر سا خلاصہ ہے ان کا۔ اب سید عبد الکریم ابن طاؤس جو رضی الدین ابن طاؤس کے بھتیجے، انتہائی ذہین آدمی تھے، خصوصیت کے ساتھ فقہ میں، علم انصاف میں، خاندانوں کے علم میں، اور علم عربی کی شاعری کے علم میں، لیکن ان کی ایک کتاب ایسی جو بہت ہی اہم کتاب ہے، اگرچہ بہت ساری انہوں نے کتابیں لکھی لیکن ایک کتاب کی اہمیت بہت زیادہ، فرحت غریب فی تعیین قبر علی۔ ایک مسئلہ چلا آ رہا تھا کافی عرصے سے، اور ہمارے علماء کے نزدیک تو مسئلہ حل تھا، لیکن عام آدمیوں کو سمجھانا اور دوسروں کو سمجھانا بڑا مشکل تھا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ تو ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہے کہ جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد امیر المومنین کی قبر کو پوشیدہ کیا گیا، اور کسی کو یہ راز نہیں بتایا گیا کہ مولا کائنات کو کہاں دفن، بلکہ بعض روایات سے تو یہ ظاہر ہوتا کہ مختلف مقامات پر قبریں بنوائی تھی امام حسن نے، تاکہ صحیح قبر کا کسی کو اندازہ نہ ہو سکے، فقط اس لیے کہ اس زمانے کا جو ماحول تھا، جو حالات تھے، اور جو اندازہ تھا کہ عرب جن میں جاہلیت کے زمانے میں یہ رسم تھی کہ جب کسی سے ان کو انتہائی نفرت و دشمنی ہوتی تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کھود کے اس کی لاش کو نکالا کرتے، اور تاریخ یہ بتاتی کہ مسلمانوں میں اسلام لانے کے بعد کئی مرتبہ اس رسم کو دہرایا گیا، امام زادوں کی قبر کو کھودا گیا اور ان کے لاشوں کو نکال کے جلایا گیا۔ تو معلوم تھا کہ اس وقت زمانہ ایسا کہ اگر مولا کائنات کی قبر کا پتہ چل گیا تو لازمی طور پر دشمن اپنے کینے کا اور دشمنی کا اظہار کرے گا، اور اس وقت امام حسین کے لیے ہو سکتا ہے کہ تلوار چلانا اور جہاد بھی واجب ہو جاتا، جس کے نتیجے میں یہ امکان بھی تھا کہ شاید اسلام ہی کو اتنا نقصان پہنچتا کہ ظاہری اعتبار سے اسلام مٹ جاتا۔ اب اس مصلحت کے تحت امیر المومنین کی قبر کو پوشیدہ کیا گیا، لیکن ائمہ معصومین، علماء اعلام اور مومنین کرام کے لیے یہ راز ہمیشہ سے واضح تھا کہ مولا کی قبر کہاں، لیکن اس کے باوجود اختلافات پیدا ہو گئے۔ اب تک کچھ ایسے مقامات دنیا میں ہیں جہاں کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں پہ امیر المومنین کی قبر۔ یہ عبد الکریم ابن طاؤس پہلے عالم جو رضی الدین کے بھتیجے ہیں، خاندان طاؤس کے اہم عالم، جنہوں نے اس مسئلے پر ایک پوری کتاب لکھی، فرحت غریب فی تعیین قبر علی۔ امیر المومنین کی قبر کی تعیین میں ایک کتاب لکھی ہے۔ غریب نجف اشرف کا ایک نام ہے، غنی کے بدل پر غریب، وہاں پہ امیر المومنین کی قبر ہمارے نزدیک ثابت، مگر ایک پوری کتاب لکھی ہے انہوں نے، اور اس کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا، جس کے اندر انہوں نے تمام دلائل کی مدد سے ثابت کیا کہ سوائے یہ نجفی وہ مقام ہے کہ ائمہ معصومین اور خاندان بنو ہاشم کی نگاہ میں یہیں پہ مولا کائنات کی قبر۔ مثلاً میں بطور مثال ان کی 2-3 دلیلیں پیش کرتا ہوں، جن کو پورا شوق ہے اس کو پڑھنے کا، وہ اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں، جس کے انہوں نے 2 حصے کیے ہیں۔ پہلے حصے میں وہ ساری روایتیں جمع کی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مولا کائنات کی قبر کہاں۔ دوسرے حصے میں وہ سارے معجزات جمع کیے ہیں جو ان کے زمانے تک نجف میں پیش آئے۔ یہ ذہن میں رہے کہ ان کا زمانہ 648 ہجری کا زمانہ ہے، آج سے تقریباً 800 سال پہلے کا۔ اکثر معجزات گزشتہ 800 سال میں پیش آئے جب منکرین کی تعداد بڑھی،
لیکن ان کے زمانے تک بھی جو 20-25 بہت اہم معجزے تھے ان سب کو اس کتاب میں انہوں نے نقل کیا. ایک کتاب ہے جو حصوں پر مشتمل. اب مثلا دو تین اس کی روایتیں میں پیش کرتا ہوں تاکہ اس کتاب کی عظمت کا اندازہ ہو جائے. تو یہ کتاب وہ پہلی کتاب ہے کہ جس سے عام مسلمانوں کو یا عام انسانوں کو پتا چلا کہ مولائے کائنات کی قبر جو پوشیدہ تھی کس انداز سے ثابت ہوگی یہیں پر تھی. اس لیے کہ یہ قبر کو پوشیدہ کیا گیا اور ظالم اور حکمرانوں کا زمانہ چلتا رہا. امام حسن و حسین 2 آدمی اور تیسرے عبداللہ ابن جعفر طیار یعنی حسنین کے بہنوئی اور جناب زینب کے شوہر، فقط یہ 3 آدمی تھے. اور ایک روایت یہ، اب اس روایت کے صحیح اور غلط ہونے پر بحث کا موقع نہیں کہ جناب ام کلثوم بھی جنازے کے ساتھ ساتھ تشریف لے گئی تھی. یہ 4 آدمی یا 3 آدمی اس مقام تک پہنچے تھے جہاں پہ قبر کو تیار کیا جانا تھا، ورنہ باقی لوگوں کو کوفے کی سرحد سے واپس کر دیا گیا تھا. تو پھر بعد میں یہ کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ امام حسن و حسین اور ام کلثوم ان کا انتقال ہو گیا، پھر کیسے پتا چلا کہ یہاں پر قبر؟ چنانچہ یہ پیغمبر اسلام کے حوالے سے 11ویں امام تک سارے معصومین کی روایتیں نقل کرتے ہیں. حضرت پیغمبر اسلام کی ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ اے علی، جب اس کائنات کو خدا نے پیدا کیا تو اس کے بعد اس کائنات کی ایک ایک شے سے تمہاری محبت اور ولایت کے بارے میں سوال کیا گیا، اور جس نے تمہاری ولایت و محبت کو قبول کر لیا اسے خدا نے فی الفور کوئی نہ کوئی نعمت عطا کی، اور جو اس وقت خاموش رہے یا پیچھے رہے وہ محروم رہ گئے. تو جس وقت خدا نے تمہاری محبت کا سوال 7 آسمانوں سے کیا، یہ 7 آسمانوں کا تصور موجودہ تصور سے الگ ہے، یہ ایک الگ چیز ہے جس کے بیان کرنے کی یہاں ضرورت نہیں. 7 آسمانوں سے سوال کیا تو سب سے پہلے 7ویں آسمان نے تمہاری محبت و ولایت کو قبول کیا تو خدا نے اس سے عرش اور کرسی جیسی نعمت عطا کی. اس کے بعد 4تھے آسمان نے تمہاری ولایت اور محبت کو قبول کیا، اس کی وجہ سے قدرت نے اسے بیت المعمور عطا کیا. اس کے بعد آسمان زمین یعنی یہ جو دنیا کا آسمان ہمیں نظر آتا یہ فقط ایک آسمان، جس نے تمہاری ولایت و محبت کو قبول کیا خدا نے ستاروں کے ذریعے سے اس کو زینت عطا کی. اس کے بعد تمام دنیا کی زمینوں میں زمین حجاز نے تمہاری محبت کو قبول کیا تو خدا نے اسے خانہ کعبہ جیسی نعمت عطا کی. اس کے بعد شام کی سرزمین نے تمہاری محبت کو قبول کیا، جس کے بدلے میں قدرت نے اسے بیت المقدس جیسی نعمت کو عطا کیا. اس کے بعد سرزمین مدینہ نے تمہاری محبت کا دعویٰ کیا تو قدرت نے اسے میری قبر اور میرے روضے جیسی نعمت کو عطا کیا. اور اس کے بعد سرزمین کوفہ کے قریب ایک بے آب و گیا میدان اس نے تمہاری محبت کو قبول کیا تو قدرت نے اسے تمہاری قبر جیسی نعمت کو عطا کیا. یہاں پر امیر المومنین نے سوال کیا پیغمبر اسلام سے کہ یا رسول اللہ، میرا مولا جانتا ہے لیکن امت کو بتانے کے لیے، یا رسول اللہ کیا میری قبر کوفے کے قریب بنے گی؟ پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں، کوفے کے قریب ایک مقام ہے جہاں پہ تمہارے شہادت کے بعد تمہاری قبر کو بنایا جائے گا اور میری امت کا بدترین آدمی ابن ملجم جو ہے وہ تمہیں شہید کرے گا. یہ پیغمبر اسلام کی روایت، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مقام امیر المومنین کی قبر کا کوفے کے قریب ہے. دوسری روایت خود مولائے کائنات کی زبانی نقل کرتے ہیں کہ جب میرے مولا کوفے کے قریب کوفے کو اپنا دارالحکومت بناتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں تو کوفے کے قریب ایک میدان سے گزرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یہ میدان کس کا ہے؟ پتا چلا فلاں قبیلے کا ہے. میرے مولا نے 70,000 دینار میں وہ میدان ان سے خریدا. یہاں تک کہ لوگ حیران ہو گئے، یا امیر المومنین یہ بے آب و گیا میدان، یہاں نہ پانی ہے، یہاں نہ سبزہ، نہ یہاں کوئی مکان ہے، نہ یہاں کسی چیز کے اگنے کی کوئی امید ہے. اس کے باوجود ایک ایسی زمین کو آپ نے اتنی بڑی رقم کے بدلے میں خریدا. تو میرے مولا نے کہا کہ ہاں، یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں یہ روایت مجھ سے میرے بھائی پیغمبر اسلام نے نقل کی کہ اس سرزمین سے اولین اور آخرین میں سے 70,000 اہل جنت والے اٹھائے جائیں گے جنہیں خدا جنت میں محشور کرے گا اور یہی میری قبر بنے گی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ 70,000 اولین اور 70,000 آخرین میری جاگیر میں سے، میری جگہ میں سے جنت کے اندر جائیں. یہ میرے مولا کا ایک جواب ان کو تھا. لیکن اس مقام پر میں فقط اشارتاً ایک بات بتا دوں، بعض دشمنان اہل بیت نے امیر المومنین کی قبر کے یہاں ہونے کے بارے میں یہ بھی اعتراض کیا کہ یہ زمین جہاں پر آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ علی کی قبر یہ تو فلاں بادشاہ کی ہے اور یہ تو فلاں حاکم کی ہے کہ نام لینے کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا. تو ان فلانے کا احسان ہے کہ امیر المومنین کو ان کی زمین کے اوپر قبر کی جگہ ملی
تو یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ میرا مولا پہلے سے ان تمام اعتراضات کا تفیہ کر رہا تھا اور 70,000 دینار کے اندر اس زمین کو میرے مولا نے خریدا تاکہ قیامت تک کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ کسی غیر کی زمین کے اندر معصوم امام دفن ہوئے۔ اس کے بعد خود امام حسن و حسین کی ایک روایت انہوں نے نقل کی، 6 7 10 10 15 روایتیں، لیکن میں فقط اس کتاب کی اہمیت کو بتانے کے لیے جملے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وقت کافی گزر گیا ہے، تقریر اختتام پر ہے، جن کی زحمتیں بہت بڑھ گئیں ان سے میں معذرت خواہ ہوں۔ بس میرے آخری جملے، امام حسن و حسین کی وہ مشہور وصیت کہ حسن و حسین دونوں کہتے ہیں۔ امام حسن کی تو یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اپنے بابا کو کہاں دفن کیا؟ آج پکڑ کے لے چلے تھے کوفے سے باہر، کہا تھا دیکھو یہ زمین، اسی میں ایک مقام پر میں نے اپنے بابا کو دفن کیا۔ اور امام حسین کی وہ روایت وہ فرماتے ہیں کہ جب آخری وقت آیا تھا ہمارے بابا کا تو ہم دونوں کو بلا کے یہ وصیت کی تھی، دیکھو ہمیں اس طرح غسل دینا، اس طرح کفن پہنانا، اس طرح سے قنوت کرنا، اس کافور سے جو جنت سے آیا جس سے پیغمبر اسلام اور جناب سیدہ کو قنوت کیا گیا، اسی بچے ہوئے کافور سے ہمیں قنوت کرنا، غسل کے بعد اسی کپڑے سے ہمارے جسم کو پوچھنا جس سے پیغمبر اسلام اور جناب سیدہ کے جسم کو پوجا جا چکا، پوری ایک تفصیلی روایت۔ اور پھر یہ کہ اس کے بعد میری نماز جنازہ پڑھنا اور 7 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنا، ویسے نماز میں 5 تکبیریں، 7 تکبیروں کے ساتھ پڑھنا۔ اور دیکھو میرے علاوہ قیامت تک کسی بھی مومن کے لیے 7 تکبیروں کی نماز جنازہ جائز نہیں سوائے میرے قائم کے، سوائے میری اولاد میں جو قائم ہونے والا یعنی زمانے کا امام۔ فقط 2 ہستیاں اس کائنات میں ایسی ہیں جن کی نماز جنازہ میں 7 تکبیریں ہیں، ایک پہلا امام، ایک آخری امام۔ اور اس کے بعد ایک بہت طولانی روایت کہ آخر میں میرا مولا کہتا ہے کوفے کے باہر سب کو واپس کر دینا، جب میرے جنازے کو اٹھانا تو خبردار اگلا حصہ نہ اٹھانا، پچھلا حصہ اٹھانا، اگلا حصہ خود بخود اٹھ جائے گا، اسے لے کے کوفے کے باہر جانا اور اگلا حصہ چل رہا ہوگا تم اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا، جہاں رک جائے وہاں خبر تیار شدہ ہوگی، جو میرے لیے میرے جد میرے دادا حضرت نوح پیغمبر تیار کر کے گئے اس میں مجھے دفن کر دینا، دفن کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سرہانے کی ایک اینٹ کو اٹھانا اور قبر کے اندر دیکھنا تو مجھے موجود نہ پاؤ گے۔ امام حسین کی بھی یہ روایت ہے اور ایک روایت میں جناب ام کلثوم کا نام ہے کہ میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ساتھ تھی، سارے واقعات اسی طرح پیش آئے اور جب ایک مرتبہ اس اینٹ کو اٹھایا اور جھانک کے دیکھا تو امیر المومنین کی قبر بالکل خالی نظر آئی۔ اس وقت ایک غیبی آواز آئی کہ دنیا میں کوئی وسیع ایسا نہیں ہے کہ جو مرے تو اس کے بعد خدا اسے اس کے نبی کے ساتھ جمع نہ کرے، حتیٰ یہ کہ وسیع اگر مغرب میں مرتا ہے، نبی اگر مشرق میں مرتا ہے تو خدا مرنے کے بعد وسیع کو نبی کے ساتھ جمع کر دیا کرتا۔ تو اب یہ روایت بھی بتا رہی ہے کہ نجف اشرفی وہ مقام ہے کہ جہاں امیر المومنین کو دفن کیا گیا۔ اور پھر چوتھے امام کا عمل تو بہت مشہور جو خود 5ویں امام نقل کرتے ہیں، جابر ابن یزید جوفی 5ویں امام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے بابا کے ساتھ کوفے سے شام مدینے کی جانب آ رہا تھا، چلتے چلتے میرا بابا ایک بے آب و گیا میدان میں روکا اور اس کے بعد گھوڑے سے اترا، میرے بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے، میرے بابا روتے ہوئے آگے بڑھے، ایک قبر تھی وہاں جا کے رک گئے اور اس کے بعد السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا امین اللہ فی ارضہ، زیارت امین اللہ جو آپ نے دعاؤں کی کتاب میں دیکھی، وہ پوری زیارت چوتھے امام نے وہاں پڑھی اس حالت میں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ پھر مجھ سے کہا کہ اے میرے بیٹے پہچان لو یہ میرے جد کی قبر ہے، یہ میرے دادا کی قبر ہے، اور دیکھو جو زیارت میں نے پڑھی ہے اس قبر کے اوپر کوئی بھی مومن اس زیارت کو میرے جد کی قبر پر پڑھے یا کسی بھی امام معصوم کی قبر پر پڑھے، فرشتے اسے نور کے سبق میں بن کر کے پیغمبر اسلام کی مہر اس پہ لگا کے میری نسل کے قائم کی خدمت میں لے جاتے ہیں، ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ یہ ایک بندہ مومن کا تحفہ ہے آپ کے لیے، اور امام زمانہ اس کو لے کر اس بندہ مومن کو سلام کرتے ہیں، اس کی زیارت پڑھتے ہیں، اس کے اوپر سلام بھیجتے ہیں۔ یہ زیارت امین اللہ کی فضیلت جو آپ کی کتابوں میں مل جائے گی۔ پھر 5ویں امام کا عمل جو خود جاتے تھے نجف میں، 6ٹھے امام کے بارے میں تو کئی روایتیں 8-10 راوی کہتے ہیں جب سبھی امام اس علاقے سے گزرتے تھے، البتہ ایک فرق ہے 6ٹھے امام میں کہ جب کبھی 6ٹھے امام اس علاقے سے گزرتے تھے، نجف کا علاقہ اس وقت بالکل خالی پڑا تھا، یہاں کچھ بھی نہیں تھا، ہمیشہ رک جاتے تھے، گھوڑے سے اترتے تھے، اترنے کے بعد پانی ہوتا تھا غسل کرتے تھے ورنہ وضو کرتے تھے، اور پھر 3 جگہوں پہ جا کے نماز پڑھتے تھے۔ ابان ابن تغلب، معلہ ابن خنیس، اتنے عظیم صحابی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا 6ٹھے امام سے، مولا یہ 3 جگہ آپ نے نماز کیوں پڑھی؟ تو پہلی جگہ تو وہ ہے جہاں میرے جد امیر المومنین دفن ہے، میں نے وہاں پہ نماز پڑھی۔
दूसरी जगह वो है जहाँ मेरे जद इमाम हुसैन का सर ला के दफन किया गया है, इसलिए वहाँ नमाज पढ़ी। और तीसरी जगह वो है जहाँ हमारी नस्ल के आखिरी इमाम के ज़ुहूर के बाद उनका मिंबर नस्ब किया जाएगा, उनका मिंबर रखा जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ नमाज पढ़ी। और फिर 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें इन सारे मासूमों का अमल है कि जो इमाम पहुंच सके थे वो खुद आते थे नजफ में, वरना अपने मानने वालों को भेजा करते थे। इन 11 इमामों की रिवायात से अब्दुल करीम इब्न ताऊस ने ये अहम तरीन मसला हल किया है कि कहाँ पे है क़ब्र अमीरुल मोमिनीन। और इसके बाद कुछ जालिम हाकिमों के वाक़यात, मंसूर रात की तारीकी में छुप के आता है गुलाम के साथ, यहाँ पहुंचा, बिल्कुल एक खाली मैदान पड़ा और एक मरतबा गुलाम से कहता है इस मकाम पे कब्र को खोदो। गुलाम ने कब्र को खोदा, थोड़ा झांक के देखा, एक मरतबा कहा कि इसके अंदर तो मुझे किसी की मैयत नजर आ रही है। जल्दी से कहता है बंद करो इस कब्र को और वापिस आ जाओ। वापिस चला, गुलाम पूछता है वापसी में कि ये आपने कब्र क्यों खुदवाई थी? हाँ मुझे पता चला था कि जहाँ पे अली इब्न अबी तालिब की कब्र है मैं फकत तहकीक के लिए आया था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि वाकई ये कब्र है मुझे यकीन हो गया कि ये बात सही है। हारून का वाकया, शिकार के लिए निकला हुआ है, कुत्ते और बाघ साथ में है, हिरन नजर आए, हिरनों को देखा, कुत्तों को छोड़ा, बाघ को उड़ाया, जाके हिरन का शिकार करें। हिरन एक मरतबा दौड़ते दौड़ते टीले के ऊपर पहुंच गए और वहां जाके इत्मीनान से बैठ गए। वो मशहूर वाकया। हारून हैरान हुआ, ये कुत्ते आगे क्यों नहीं बढ़ते, ये बाघ आगे क्यों नहीं बढ़ते। थोड़ी देर गुजरी, हिरन बाहर आए, जैसे ही तीरों से बाहर आए फिर कुत्ते दौड़े, हिरन वापिस दौड़ के झाड़ियों के पास पहुंचे। तहकीक की गई, पता चला बनु असद का एक बहुत बूढ़ा आदमी यहाँ रहता है। उसे लाया गया, उसने कहा मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि यहाँ पे अली इब्न अबी तालिब की कब्र है। और उनकी आंखों में आंसू आ गए, 2 रकात नमाज को अदा किया और कहता जाता है कि मौला मैं तो आपका मानने वाला हूँ, मगर क्या करूँ आपकी औलाद ने मुझे बहुत बताया है, इसलिए मैं उन सबको कत्ल करा रहा हूँ और कैद में रख रहा हूँ। इस किस्म के कई वाकयात इस किताब में है। तो ये सैयद अब्दुल करीम इब्न ताऊस की एक बहुत अहम किताब है जो तकरीबन हर मोमिन को कम से कम एक मरतबा पढ़ना चाहिए, जिसमें इन्होंने अमीरुल मोमिनीन की कब्र को साबित किया है कि नजफ अशरफ में है। खास तौर पर आज के हालात में जब दुश्मनान अहले बैत एक मरतबा फिर ये आवाज बुलंद कर रहे हैं क्योंकि वो एक ऊंट पर मौलाए कायनात के ताबूत को बांधा गया था, सहरा में तूफान आया, वो ऊंट गायब हो गया और इसके बाद मौलाए कायनात की मैयत न मिल सकी, हसन और हुसैन वापिस आ गए। वापिस इसीलिए अकेले गए थे, वापिस आ गए, किसी को पता न चलने पाए। मगर इन एतराजात की और इस किस्म के शुकूक व शुबात की रोशनी में इस किताब की अहमियत और बढ़ जाती है। और अपने जमाने में इस किताब ने उन तमाम लोगों को खामोश कर दिया था जिन्होंने इस मसले पर किसी किस्म के एतराज करने की हिम्मत की थी। सन 693 हिजरी के शव्वाल के महीने में इस अजीम आलिम का इंतकाल हुआ, जिनकी यही खिदमत हमेशा फिरका शिया के अंदर इनके नाम को जिंदा रखेगी। जिसके साथ ये खानदान ताऊस के उलमा का तस्करा खत्म हुआ। मैं एक मरतबा फिर याद दिला दूं बाद में आने वाले हजरात को, जब इसके बाद फकत 3 तकरीरें इस सिलसिले में और रह गईं और इनमें 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं हिजरी के उन उलमा के हालात बयान किए जाएंगे कि जिनके इतने तफसीली हालात नहीं है कि पूरी एक तकरीर हो सके। तो एक एक तकरीर में 2-2, 3-3 उलमा के हालात होंगे, इसलिए कि ये उलमा की खिदमत इतनी अहम है कि हम उसको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। ये एहसान फरामोशी, कम से कम हमारे जवानों और बच्चों को उनका नाम तो पता चले। और पूरी तकरीर मुमकिन नहीं है कि अगर कोई चीज बयान करने की ना हो तकरीर को बिला वजह बढ़ाया जाए, या आपके साथ ज्यादती। तो शायद आइंदा हफ्ते से तकरीर का वक्त भी 1-1 घंटे का हो जाए और एक तकरीर में 2-2, 3-3 उलमा आए, 3 या 4 तकरीरें ज्यादा से ज्यादा बाकी है। माह रजब के इख्तिताम तक ये सिलसिला बंद हो जाएगा, फिर आइंदा माह रबीउल अव्वल में सिलसिले का आगाज होगा। यहाँ तक से बात थी तकरीर की, लेकिन जो आपको मालूम है, अंदाजा है, पता है, ये जितने भी हमारे मुहसिनीन हैं, ये उलमाए कराम और फिर जिनके पाँव की खाक के बराबर हैं ये लोग, यानी अइम्मा मासूमीन, उनका सारा मकसद था दीन लोगों तक पहुंचाना। तो अब अगर फकत हालात व वाकयात सुन के उठा जाए तो ये खुद इनकी खिदमत को नजरअंदाज करना है। उन्होंने सारी जहमतें उठाई, दीन हम तक पहुंचे। चुनांचे इसी के तहत हर तरफ से आखिर में 15 मिनट 10 मिनट के मसाइल होते हैं। आज भी मैं 15 मिनट का वक्त बाकी बचता है, इसमें आपको जहमत देना चाहता हूँ। मुझे मालूम है बहुत से लोग बहुत थक चुके होंगे जो मसाइल सुनना भी नहीं चाहते, मगर कम से कम कुछ आदाब मजलिस भी होते। यहाँ बेशक आप सो लें, मगर इसके अंदर से उठना, आना, जाना ये कुछ मुनासिब नहीं है, जबकि फकत आखिरी 15 मिनट रह गए। अब इस वक्त मैं जिस मसले पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, ये एक मसला एक तरफ बहुत अहम है, एक तरफ बिल्कुल गैर अहम है, और फिर ये कि वक्त ऐसा है कि इसको सुनने में आप पूरी तवज्जो न दे सकेंगे। लेकिन क्या करूं, मसला अहम है, इसको मुसलसल नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, खुसूसियत से मौजूदा जमाने में।
مسئلہ فقہ کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شرم نہیں ہوتی، کوئی حیا نہیں ہوتی، بات کو چھپانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، ہر چیز کو واضح کرنا پڑتا۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری فقہ کے مطابق جب ایک آدمی وضو کر لے تو اس کا وضو اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ 7 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ آنے پائے۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جو وضو توڑ دیتی ہیں: پیشاب، پیخانہ، ریا کا خارج ہونا، نیند آ جانا، اتنی نیند کہ کان سننا بند کر دے، آنکھیں دیکھنا بند کر دے۔ نمبر 5، ہر وہ کام جس سے آدمی کی عقل ختم ہو جائے، مثلا اتنی شراب پینا کہ آدمی مست ہو جائے یا بے ہوش ہو جانا یا پاگل ہو جانا۔ اب اگر فرض کیجیے ایک آدمی 2 منٹ کے لیے بے ہوش ہوتا ہے، پھر ہوش میں آ جائے گا لیکن اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ ایک آدمی ہے 5 منٹ کے لیے فرض کیجیے کہ پاگل ہوا، فوراً علاج کیا گیا، ٹھیک ہو گیا، مگر اس کا کوئی اور نقصان ہو یا نہ ہو، یہ ضرور ہے کہ جو وضو اس کا پہلے تھا وہ وضو اس کا ٹوٹ چکا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نے شراب پی، 1 منٹ کے لیے وہ مست ہو گیا، یعنی مستی کی حالت میں آ گیا، اس کے بعد نشہ اتر گیا، گناہ کیا، توبہ کرے گا، لیکن ساتھ ساتھ اس کا جو وضو ہے وہ وضو بھی ٹوٹ گیا۔ نمبر 6، خون استحاضہ بھی وضو توڑ دیتا ہے، اور نمبر 7، ہر وہ چیز وضو توڑ دیتی ہے جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جب کبھی غسل واجب ہوگا تو وضو جو ہے وہ خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ یہ 7 چیزیں ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹتا ہے، اور یہ شریعت نے اصول آپ کو دے دیا۔ اب اس میں ضرورت نہیں ہے بار بار علماء کے دروازے کو کھٹکھٹانے یا کتابوں کو کھولنے، شریعت نے اصول دے دیا ہے کہ یہ 7 چیزوں میں سے کوئی ہو تو وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اور اگر دنیا کی کوئی چیز آپ کے سامنے آئی، آپ کو شک ہوا اس سے میرا وضو باقی ہے یا ٹوٹ گیا، اس فہرست سے ملا لیجیے۔ اگر 7 چیزوں میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ 7 چیزوں میں نہیں آتی ہے تو آپ کا وضو باقی۔ اب میں بطور مثال 1-2 باتیں بتا دوں، اگرچہ اس مجمع میں سے کچھ بچوں اور نوجوانوں کے لیے تو باتیں بہت عام ہوں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو بہرحال لوگوں تک پہنچانا ہے۔ مثلا ایک زمانے میں یہ تصور تھا، اب تو خیر ختم ہو گیا، کہ کوئی بھی پکی ہوئی چیز یا کھانے کی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چنانچہ یہی تصور سبب بنتا تھا کہ جب مثلا رمضان میں افطاری ہوتی تھی، اکثر مساجد میں اب بھی ہوتی ہے مغرب اور عشاء کے درمیان، تو مغرب کی نماز کے بعد لوگ افطاری کرتے تھے، عشاء کی نماز کے لیے ضروری سمجھتے تھے کہ ہمیں وضو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم نے بیچ میں کچھ کھا لیا ہے یا چائے پی لی، کم سے کم کلی دوہراتی لازم سمجھتا تھا، جبکہ یہ بالکل غلط، اس لیے کہ کھانا پینا اس فہرست میں نہیں، اور جو چیز اس فہرست میں نہیں ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یا مثلا کچھ جگہوں پر یہ خیال ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد آدمی کے جسم سے خون نکل آیا، وہ زخمی ہو گیا، خون نکل آیا، پاؤں ٹھوکر لگی، پاؤں سے خون نکل آیا، ہاتھ کٹ گیا، دانت ٹوٹ گیا اور خون نکل آیا، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ وضو اس سے روزہ تک نہیں ٹوٹتا ہے، اگر حالت روزہ میں کسی کے جسم سے خون نکل آئے تو اس کا روزہ بالکل صحیح، وضو کے ٹوٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب وضو کیوں نہیں ٹوٹا خون نکلنے سے؟ اس لیے کہ ان 7 چیزوں میں خون کا تذکرہ نہیں، یا یہ کہ وہ ایک احمقانہ خیال جو کافی عرصے تک ذہنوں میں تھا، اب اگرچہ اس ماحول میں تو نکل گیا، لیکن باقی کراچی میں اب تک یہ خیال ذہنوں میں ہے، اور کسی طریقے سے خیال نہیں نکلتا ہے، باوجود یہ کہ بہت کوشش کر لی گئی۔ وہ یہ ہے کہ نامحرم عورت اگر اس کے وضو کے بعد کوئی مرد اسے دیکھ لے، کسی عورت کو نامحرم مرد دیکھ لے، تو عورتیں یہ خیال کرتی ہیں کہ ان کا وضو ٹوٹ گیا۔ اس مسئلے میں تو میں خصوصیت کے ساتھ گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ جہاں تک آپ جاتے ہیں اس مسئلے کو ضرور پہنچائیے، اس لیے کہ اس مسئلے کی وجہ سے واقعات بڑی ہی عورتوں کے لیے پریشانی بھی ہے اور بعض اوقات شریعت کی مخالفت بھی۔ خیال یہ کرتی ہیں کہ اگر وضو کرنے کے بعد کسی مرد کی نگاہ پر پڑ گئی تو ہمارا وضو غلط ہے، اور کسی خیال کو جو بڑھایا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کسی مرد کی نگاہ پر پڑ گئی تو ہماری نماز غلط ہے، جبکہ دونوں باتیں بالکل باطل ہیں، ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں، بلکہ میں نے تو ہر ممکن کوشش کی تھی کہ یہ مسئلہ آخر آیا کہاں سے، کیونکہ بعض ایسے مسائل جو مثلاً فقہ حنفی کے ہیں، اب کیونکہ آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے زیادہ مسائل ہمارے بیان نہیں ہوتے تھے ان علاقوں میں جہاں 2 شیعہ ہیں، 4 شیعہ ہیں، 5 مومن ہیں، تو وہ آس پاس کے ماحول کے مسئلے سن لیا کرتے اور اسی کو اپنا مسئلہ سمجھتے تھے۔ مثلاً بہت مشہور مسئلہ ہے بچے کی ولادت کے بعد عورت کا اپنے آپ کو 40 دن نجس سمجھنا، یہ فقہ حنفی کا ایک مسئلہ ہے کہ عورت 40 دن تک نجس رہ سکتی، وہاں سے یہ مسئلہ ہمارے یہاں آ گیا، اگرچہ وہاں بھی یہ مسئلہ نہیں،
بلکہ وہاں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 40 دن نجس رہ سکتی ہے. ہو سکتا ہے 20 دن نجس رہے، ہو سکتا ہے 10 دن رہے، ہو سکتا ہے 5 دن رہے، ہو سکتا ہے 5 منٹ رہے. ہمارے یہاں اس مسئلے کو ایک تو لیا گیا وہاں اور اس کے بعد پھر مزید اس کے اندر اجتہاد کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ 40 دن نجس رہ سکتی ہے اور نہیں 40 دن نجس رہے گی بھی، ہوگی بھی، جبکہ یہ بالکل غلط ہے. ہماری فقہ کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ عورت 10 دن نجس رہ سکتی بچے کی ولادت کے بعد، اور وہ بھی 10 دن ضروری نہیں، جتنے دن کے بعد خون ختم ہو جائے، 5 دن، 2 دن، 1 دن، 1 منٹ، ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک عورت بالکل ہی نجس نہ ہو تو اس کے لیے فوراً عبادتیں واجب. لیکن یہ مسئلہ وہاں سے آیا کہ راہ ایک سراغ مل جاتا ہے کہ کہاں سے نکلا، یا یہ کہ وہ مسئلہ تو ہے وہ حل ہو گیا. جی شیعہ سے پوچھیے کہ داڑھی، کہا داڑھی تو سنت رسول ہے، واجب تھوڑی ہے، یہ تو سنت رسول ہے. یہ سنت رسول کا مسئلہ کہاں سے آیا؟ یہ آیا اپنے جو دوسرے چاروں طرف کے مسلمان بھائی ہیں ان کے یہاں سے، کیونکہ ان کے یہاں اس کو سنت کہا جاتا ہے. لیکن اب تو خیر آپ کو پتا چل گیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل فتویٰ دے چکی ہے کہ اس کا منوانا گناہ کبیرہ، یہ تو ہمارے یہاں بھی نہیں لیکن گناہ کبیرہ. تو اس کا مقصد یہ کہ ان کا مسئلہ بھی غلط تھا. میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کونسل نے فتویٰ دیا اس لیے اس کا منوانا گناہ کبیرہ، وہ تو خدا کا حکم ہے، رسول کا بتایا ہوا اصول ہے، وہ تو ہمیشہ سے گناہ کبیرہ. لیکن یہ غلط مسئلہ ہم نے سمجھا کہ ایک تو مسئلہ لیا وہاں سے اور پھر اس کو غلط سمجھا، جبکہ ہماری فقہ کے نزدیک داڑھی کا منوانا حرام ہے اور داڑھی کا رکھنا ضروری. لیکن یہ مسئلہ کہاں سے آیا کچھ پتہ چل جاتا ہے. البتہ یہ مسئلہ کہ عورت کو اگر کوئی نامحرم مرد دیکھے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا. میں نے بڑی تحقیق کی تو صرف اتنا پتہ چلا کہ صرف شافعی میں یہ مسئلہ ہے، لیکن وہاں بھی مسئلہ کچھ اور اس سے ملتا جلتا یہ مسئلہ تو کہیں بھی نہیں ہے. تو ہمارے یہاں کی عورتیں اور مردوں نے اپنے ذہنوں میں بٹھا دیا. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ضرورت کیا ہے ان مسائل کو چھیڑنے؟ ٹھیک ہے وہ وضو ٹوٹ گیا، دوسرا وضو کر لیں گی، وہ تیسرا کر لیں گے، آپ کو کیا نقصان ہے اس کے اندر؟ لیکن اس میں نقصان یہ ہوتا کہ ایسی عورتوں کو میں جانتا ہوں کہ جب ان کے گھر میں اس دن کوئی مہمان آتا ہے نامحرم تو اس دن وہ بالکل نماز ہی نہیں پڑھتی. آج نماز کی چھٹی اور معافی، کیوں؟ اس لیے کہ کیسے پڑھی جائے نماز؟ یہاں تو نامحرم مرد بیٹھا ہے، اس سے بچ نہیں سکتے کیونکہ مسئلے کا مقصد پھر یہ نہیں نکالتی ہے کہ نامحرم عورت کے مرد کے سامنے آنے سے وضو ٹوٹ جائے گا تو پردہ واجب ہے، پردہ شروع کر دو. نہیں، آئیں گے تو ضرور اس کے سامنے وہ آنا تو لازم ہے، اور وضو بار بار ٹوٹ جائے گا تو آنے سے تو بچ نہیں سکتے. اچھا ہے چلو نماز چھوڑ دو، نماز سے بچ جاؤ، اور ایسا ہوتا بھی. اس لیے غلط مسئلے کو نکالنا کہ نامحرم کے سامنے آنا نہ آنا وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ گناہ، مگر اس کا وضو سے کوئی تعلق نہیں. وضو قطعاً نہیں ٹوٹے گا، ہرگز نہیں ٹوٹے گا. یہاں تک فتویٰ فقہا کا کہ اگر عورت جان بوجھ کر بھی یہ کام کرے، مثلاً وہ عورتیں جو فرض کیجیے دفتر میں کام کرتی ہیں، صبح کو گھر سے نکلی وضو کر، اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بنایا، سنوارا، سجایا، بالوں کو سیٹ کیا، میک اپ کیا، چست اور بھڑکیلا لباس پہنا، اونچی ایڑی کی سینڈل کو پہنا، پرس ہاتھ میں لیا، گھر سے نکلی اور اس انداز سے نکلی کہ مقصد یہ ہے کہ لوگ دیکھیں، لوگ خوش ہوں، ہماری تعریف ہو. وہیں دفتر میں کام کیا 8 گھنٹے 9 گھنٹے، اس کے بعد اسی حالت سے واپس آئے. واپس آنے کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا اس کا گناہ ہے، یہ پہلے حرام ہے، یہ سب اپنے مقام پر. لیکن وضو جو کر کے گئی تھی وہ بالکل صحیح. اگر ان 7 چیزوں میں سے کوئی چیز بیچ میں نہیں آ گئی تو اب وہ جو حرام کام کر رہی ہے، گناہ کبیرہ کر رہی ہے، اس طرح سے اپنے آپ کو نامحرموں کے سامنے پیش کر رہی ہے، اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا نامحرموں کے دیکھنے سے. تو ہمارے یہاں کی گھر میں بیٹھنے والی مومنات، شریعت کی پابندی کرنے والی، وہ یہ کیسے سمجھتی ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ یہ مسئلہ بھی ایک بالکل غلط مسئلہ ہے کہ جو ہمارے ماحول میں آ گیا اور پوری طرح سے جڑ پکڑ چکا. تو عورت کے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا نامحرم کی موجودگی سے یا نامحرم کے دیکھ لینے سے. البتہ اگر وہ اپنے آپ کو خود بے پردہ نامحرم کے سامنے لائے تو وہ گناہ ضرور ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کا وضو بالکل صحیح ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا. جب یہ بات ہوئی تو اسی سے متعلقہ ایک دو باتیں میں اور بیان کر دوں. اسی سے متعلقہ ہے جس مسئلے پر گفتگو کرنا تھی وہ تو آئندہ منگل کو ہوگی، اسی سے متعلقہ. جب یہاں تک بات پہنچی تو ایک مسئلہ میں اور واضح کر دوں، یہ بھی بہت پوچھا جاتا ہے، عورت کے پیروں کا مسئلہ. ایک فقہی اعتبار سے عورت کے لیے عام حالات میں جو پردہ واجب اس میں پیروں کا چھپانا بھی واجب ہے. یہ فتویٰ ہے مجتہدین کرام. فقط چہرہ اور ہاتھ کھولنے کی اجازت بعض نے دی ہے، بعض نے اس کو بھی منع کیا، لیکن پیروں پر تو اتفاق ہے کہ پیر کا چھپانا عورت کے لیے واجب ہے. لیکن اگر کوئی نامحرم نہ ہو دیکھنے والا، اس وقت جب عورت نماز پڑھے گی تو اس کو پیر کھولنے کی اجازت ہے، پیر کا تلا بھی اور پیر کا اوپر کا حصہ بھی، اس میں کوئی حرج نہیں.
نامحرم نہ ہو تو جسم کے 3 حصے کھولے جا سکتے ہیں، چہرہ، یہ دونوں ہاتھ گٹوں سے آگے اور دونوں پیر، اور اگر نامحرم ہو یا نماز نہ ہو، عام حالات ہیں تو زیادہ سے زیادہ چہرہ اور دونوں ہاتھوں کو کھولنے کی اجازت ہے۔ اسی مقام پر ایک بات اور، وہ یہ ہے کہ ایک سوال یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ سینٹ وغیرہ لگا کر نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اس مسئلے پر تو مجھے گفتگو نہیں کرنا ہے، ہمارا بچہ بھی اب جان گیا کہ موجودہ زمانے کے جتنے بھی عطر ہیں، پرفیوم ہے، سینٹ ہے، خوشبو ہے، کولون، ان سب کا لگانا بالکل جائز ہے اور اس سے نماز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل جائز ہے، اس کے اندر نماز بالکل صحیح۔ البتہ اس کا پینا حرام ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر میں آئندہ گفتگو کروں۔ لیکن اسی سے متعلق ہے ایک سوال، ایک بات، سینٹ لگانے میں کوئی حرج نہیں، البتہ ایسے مقام پر نماز پڑھنا مکروہ جہاں پر کسی جاندار کی تصویر ہو یا مجسمہ ہو۔ تصویر کے بارے میں ایک بات ذہن میں رہے کہ جاندار کی تصویر، جاندار سے مقصد فقہ کے نزدیک ہے حیوان اور انسان۔ ہمارے سائنس پڑھنے والے بچے پودوں کو بھی جانداروں میں مانتے ہیں، لیکن فقہ جو ہے اس مسئلے میں ان کو نکالتی ہے باہر اور کہتی ہے فقط 2 چیز، کوئی جانور یا کوئی انسان، اس کی اگر تصویر لگی ہے اس مقام پر، اس مقام سے نماز پڑھنا مکروہ، چاہے یہ تصویر انسان کے سامنے ہو یا اس کے پیچھے ہو یا اس کے بائیں طرف ہو یا دائیں طرف، اس کمرے میں جہاں نماز پڑھی جا رہی، اگر کسی جاندار کا مجسمہ یا تصویر ہے تو نماز پڑھنا مکروہ۔ مکروہ کا مقصد کیا ہے؟ یعنی نماز کے ثواب میں کم، نماز پڑھنا مکروہ۔ اچھا، تصویر بھی چاہے ایک کھوپڑی میں ہو، فلیٹ میں ہو، مکان میں ہو، بنگلے میں ہو، امام بارگاہ میں ہو، مسجد میں ہو، جہاں پر بھی کسی جاندار کی تصویر ہے وہاں پہ نماز پڑھنا مکروہ۔ مکروہ کو میں مکمل طور پہ واضح نہیں کر سکا، وقت پورا ہو رہا ہے، 1.5 منٹ بچتا ہے، اس کو میں آئندہ واضح کروں گا، لیکن مکروہ۔ اور تصویر میں بھی فرق نہیں، تصویر میں بھی فرق نہیں، جانور کی تصویر، جانور بھی نجس جانور، کتا یا بلی ہو یا بھیڑ اور بکری اور اونٹ ہو، اسلامی جانور جس کے اوپر بیٹھ کے لوگ تصویر کھنچواتے ہیں گنڈا ہاتھ میں لے کے، تو کتا ہو یا سور ہو یا اونٹ ہو یا گھوڑا ہو یا بھیڑ ہو یا بکری ہو، اس قسم کا جانور ہو، یا ایک کافر ہو یا ایک مسلمان ہو یا ایک مومن ہو یا ایک عام آدمی ہو یا ایک عالم ہو یا امام کی تصویر ہو جو لگائی جاتی، سب میں ایک ہی مسئلہ ہے کہ مکروہ، زندہ ہو یا مردہ ہو، کوئی بچہ ہو یا خاندان کا بزرگ، کسی بھی قسم کی تصویر انسان کی ہو یا جانور کی یا مجسمہ جس مقام پر ہے وہاں نماز مکروہ۔ لیکن مسئلہ ہے کہ لٹک رہی ہو تصویر، البتہ اگر تصویر کو الٹا کر کے چھپا دیں یا اس پر کپڑا ڈال دیں یا اس کو اتار کے رکھ لیں، اس صورت میں مکروہ نہیں ہے بلکہ بالکل جائز۔ یہی مسئلہ ہے جو تصویریں جیب میں ہوتی ہیں، نوٹ یا کسی اور قسم کی تصویریں، یہی مسئلہ ہے جو تصویریں البم میں لگی ہوتی ہیں اور البم بند، یہ سب مکروہ نہیں۔ مکروہ ہے کہ تصویر لٹک رہی ہو چاہے پیچھے ہی کیوں نہ ہو، اس مقام سے نماز مکروہ ہے۔ مکروہ کی مزید کچھ تشریح اور کچھ اور غسل کے نماز سے متفرق مسائل یا آئندہ درس میں بیان ہوں گے۔ آج کی گفتگو ختم ہوئی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وعجل فرجہ۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔